اے میرے صحابہ کیا یہ عورت کبھی بھی اپنے بچے کو جہنم میں پھینکنا چاہے گی؟ اللہ کے رسول کبھی بھی نہیں چاہے گی، یہ تو اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہے گی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ اس سے زیادہ رحیم ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے پہ رحیم ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ اگر کفار کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کی صرف یعنی اتنے رحمان ہیں وہ، تو وہ کفر کرنے کے بعد بھی یہ جو ہے ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہمیں جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ جو یقین ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کے نام اور نوئنگ دیٹ دس از اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دین آپ کی دعا جو ہے اس کا امپیکٹ ہی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے نا۔ چاہے آپ جس چیز کے لیے بھی دعا کریں نا، وین یو آر شیور کہ جس سے مانگ رہا ہوں نا وہ کیپیبل بھی ہے، وہ سن بھی رہا ہے، وہ دے بھی سکتا ہے، تو آپ کو نا ٹیکنیکلی ڈپریشن، ایگزائٹی، پریشانی ہو نہیں سکتی۔ اور یہ نہیں کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ الْمُتَّقِينَ الْمُؤْمِنِينَ عنی، میرے بارے میں نہیں، عبادی بس میرا سلیو ہونا چاہیے۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ دَاعِي إِذَا دَعَانِ، میں ہر پکارنے والے کی پکار، کوئی متقی نہیں ہے یا تہجد گزار نہیں ہے یا حافظ قرآن یا شیخ الحدیث محدث نہیں ہے، جب پکارنے والا پکارتا ہے میں اسی بات کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ الوکیل کا مطلب یہ آپ کو جو بھی غم ہے نا، آپ اس کی فائل بنائیں اور اللہ کے حوالے کر دیں، اور اللہ آپ کے یا اللہ تو جان، تیرا کام جانے، میں انکمپیٹنٹ ہوں، میں انکیپیبل ہوں، میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس طاقت ہی کوئی نہیں ہے، یو آر the one who has all the power, all the authority, and I trust you to do it, and Allah subhanahu wa ta'ala will do it. لیکن وہ یقین ہونا چاہیے، you have to have that یقین, and believe me, Allah will make it happen. يا من لقلبي شفاء من كل داء خلقت دواء من لي غيرك ربي يشفيني يا من آج برکتوں کی آمد ہے، ہمارے پاس ایک نئے گیسٹ موجود ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ جاوی کیسے ہیں؟ بالکل فٹ فار، خیریت سے ماشاءاللہ، A1 الحمدللہ۔ ویلکم ٹو دی 11th hour ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ خیر، بڑا فٹ سا آپ لوگوں نے سیٹ بنایا ہوا ہے، یہ تو تھینکس ٹو مزمل اینڈ میڈیا ٹیم، پورا ایسکن میسکن ہوا ہوا ہے۔ ایسکن میسکن کی سٹوری تو بتائیں جاوی۔ یار یہ میرا نہیں ہوتا تھا ایکچولی، جب بھی کسی چیز کو نا بہت اپریشیٹ کرتا تو کہتا یار ایسکن میسکن ہو گیا، اس لیے میں نے یہ میرا تکیہ کلام بن گیا۔ اچھا، یعنی تہلکہ انگیز۔ اور ایک اور ہمارا ہوتا تھا وہاں پہ دکاندار، وہ کہتا تھا یہ چیز تباہی ہے، تو وہ بھی ہمارے لیے جو تھا نا بڑا ایک زبردست ورڈ۔ جب دور جاری ہم کہتے ہیں یہ چیز کافر ہے، یعنی جسے کہتے ہیں کافر یا ایکس کا ورڈ بھی یوز کر رہے تھے، یہ چیز بہت ایکس ہے، تو کول اس کو کرنے کے لیے۔ تو سبحان اللہ، آج کا جو ٹاپک ہے نا، مجھے کس چیز سے مینلی ذہن میں آیا وہ یہ کہ ایک شیخ بتا رہے تھے، کہتے ہیں ہی واز ٹریولنگ ود ہز کولیگ، اور وہ نان مسلم تھا، ویسٹ کی بات ہے، اور وہ جا رہے تھے یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے، تو ان کے بیسٹ فرینڈ نے ان سے شیئر کیا کہ یار تجھے پتہ ہے ریسنٹلی مجھ پہ یہ ڈاؤن پاؤن ہوا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے پیرنٹس میرے اصل پیرنٹس نہیں ہیں، اور میں اڈاپٹیڈ ہوں، اور میرے فادر اور مدر کی ڈائیورس ہو گئی تھی، اینڈ مجھے پھینک دیا گیا تھا اور مجھے انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے، بٹ میری مدر مجھے سننے میں آیا کہ وہ الائیو ہے، اینڈ آئی ہیو ٹو فائنڈ ہر ٹو نو مائی سیلف، یعنی مجھے نا برو کھوج لگانی ہے کہ ہو از مائی مدر، ٹو نو کہ جو سارکیزم میرے میں ہے یہ ان سے ہے، یہ اسمائل میری ہے یہ ان سے ہے، یہ میرے عادات ہیں، سو آئی ہیو ٹو گو آن اے ٹرپ ٹو فائنڈ مائی مدر جسٹ ٹو نو مائی سیلف، اینڈ اٹ واز اے ٹرپ آئی تھنک ورتھ اٹ۔ تو سم ٹائمز انسان کو اپنے آپ کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کو جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اف یو وانٹ ٹو نو یور سیلف یو ہیو ٹو نو اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ سو اس چیز سے وہ تھاٹ یہ آئی کہ اف وی کین شیئر آر فیوریٹ نیمز ود ایچ ادر، جو اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ تعالیٰ کے جو سب سے خوبصورت نام ہمیں لگتے ہیں، پرابلی 1 اور 2 جو ہمیں انشاءاللہ، اور ہم آج اس پہ ڈسکشن کر لیں کہ آپ کا کون سا اللہ تعالیٰ کا جو اسماء و صفات میں سب سے فیوریٹ نام ہے، اور موسٹ امپورٹنٹلی کہ آپ اس کو اپنی لائف پہ ہم کیسے اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں وین وی اسٹک، اور وین وی وانٹ ٹو یعنی وی وانٹ اے سپورٹ، تو وہ نام ہمیں کیسے آ کے اس دلدل سے نکالتا ہے، یا ایون کوئی ایسا نام جو کہ آپ کو ہم میں سے پرسنلی کسی لائف میں اس کا امپیکٹ ذرا زیادہ رہا، کیونکہ کچھ نام میں بھی جیسے کامن ہے جو ذرا سب کو پسند ہے، الرحمن الرحیم، یا اس طرح کے جو نام ہیں جو ہر بندہ اسے ریلیٹ تو کر سکتا ہے، لیکن کبھی کبھار کچھ ایسے نام ہوتے ہیں جس کا نا آپ کو کسی مشکل میں یا کسی ایسی مومنٹ پہ نا یو سورٹ آف جیسے کہتے ہیں نا ایک اس کے ساتھ خاص ریلیشن شپ بن جاتا ہے۔ تو الوی یہ بھی ہوتا ہے کہ مختلف ٹائمز میں مختلف فیوریٹ آیات ہوتی ہیں، مختلف احادیث ہوتی ہیں ٹائمز کے حوالے سے، اسی طرح سے اللہ کے نام بھی نا مختلف ٹائمز کے مختلف فیوریٹ ہوتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، کیا آئیڈیا ہے اس کے حوالے سے؟ آئی تھنک جب ایک تو انسان جب قرآن پڑھتا ہے نا اور ریگولرلی، اور مختلف آیات کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے آپ دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں انڈیڈ اللہ از السمیع البصیر، یا
اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر چیز پر قادر ہے. تو اس طرح کی ہوتی ہے. تو وہ پھر ہمارے علماء بھی کہتے ہیں کہ دیٹس دا ٹائم اینڈ یو شوڈ ریفلیکٹ اپون دا نیمز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور سم ٹائمز آیا ہٹس یو ڈفرینٹ یو نو, اور جب وہ ہٹ کرتی ہے نا پھر آپ کہتے ہو یار یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ والا نام کیوں یوز کیا. اینڈ دیٹ از اے مائنڈ بلوئنگ ایکسپیرینس کہ یار یہاں پہ یہ نام اس لیے آیا کیونکہ وہ آیت کے اس کانٹیکٹ سے ریلیٹ کر رہا ہے, اور پھر وہ آپ کے دماغ میں نا لائٹ بلب بھی جلتے ہیں اور دھماکے بھی ہوتے ہیں آپ کے دماغ کے اندر. کیونکہ وہ کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے بعد یا اسی پیراگراف کے بعد وہ نام کیوں یوز کیا ہے. دیر از اے ویری ڈیپ حکمہ بہائنڈ اٹ. علماء نے تو بڑی بات کی ہے اس حوالے سے سبحان اللہ, کہ جب بھی آیت میں کوئی نہ کوئی پیغام دیا جاتا ہے نا تو اس کی مناسبت سے علماء یعنی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کیا ہے, وہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ایکسٹریکٹ کریں یہاں پہ کیا کو ریلیشن ہے. اگر اپیرنٹلی شاید ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آ رہا ہو, لیکن سبحان اللہ یہ ہمارے علماء ہی ہیں جن کی محنتیں ہیں. جب آپ پڑھتے ہیں ان کی تفاسیر پڑھتے ہیں, یو نو دا وے دے ایکسٹریکٹڈ اٹ اینڈ یو لائک سبحان اللہ, یہ تو میرے ذہن میں بات آئی بھی نہیں. تو مثال کے طور پہ یعنی اللہ تعالیٰ کے اتنے, یعنی ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں یو نو وی شوڈ ٹاک اباؤٹ اٹ, یعنی اتنے نام ہیں سبحان اللہ. یعنی علماء تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام انفینٹ ہیں, اللہ تعالیٰ کے نام انفینٹ ہیں. اور جب آپ قرآن و سنہ کو پڑھتے ہیں تو آپ یو نو یو گیٹ ہنڈریڈز آف نیمس. اس میں ظاہر سی بات ہے ایٹریبیوٹس بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں. لیکن علماء نے کیا کیا ہے, جو میں نے ہنڈریڈس کے نام بتائے نا, اس میں ایڈجیکٹیوز بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈفرینٹ جو ہے, یعنی ورب کے تھرو کیسے جو ہے نام بتایا گیا ہے. البتہ جو پراپر ناؤن ہے جیسے السمیع, البصیر, الرحمن, تو وہ کہتے ہیں وہ 99 جو ہے علماء نے ایکسٹریکٹ کیے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں نا سبحان اللہ, جب آپ سورہ یوسف پڑھ رہے ہوتے ہو تو اس میں واٹ یو سی از کہ جو یوسف علیہ السلام ہیں ان کے بھائیوں نے ان کو پھینک دیا, جی کنویں میں پھینک دیا. اس کے بعد جو ہے کیراوین آتا ہے, کیراوین اٹھا کے جو ہے ان کو بیچ ڈالتا ہے. اب فار ایگزامپل جو بھی ریڈر ہے, فار ایگزامپل اف آئی ایم ریڈنگ دس سورہ رائٹ ناؤ, تو میں سوچ رہا ہوں گا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے. یعنی اگر آپ کو آج پتہ چل جائے کہ ایک چھوٹا سا بچہ یا لڑکا, اس کو پہلے جو ہے اساسینیشن کی اٹمپٹ کی گئی ہے, اس کے بعد اس کو ایز اے سلیو بیچ دیا گیا ہے, تو یعنی بندہ بولے گا یہ کیا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ تعالیٰ اپنے امر پر غالب ہیں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. آمین سبحان اللہ. اب امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا پیغام دے رہے ہیں. اے پڑھنے والے, یہ مت بھولنا کہ جو یوسف کے ساتھ ہو رہا ہے اللہ عز و جل اسے غافل ہیں. واللہ غالب علی امرہ, ایوری سیکنڈ, ایوری منٹ, ایوری آور اللہ از واچنگ دس سچویشن. اور پھر دیکھا کہ یعنی سورہ جو ہے آگے چلتی ہے. مجھے ایک اور چیز بھی یاد ہے اسی سے کہ جیسے آپ نے زیابی نے کہا نا کہ دیر از اے ریزن بہائنڈ وائی دوز نیمز ور یوزڈ پرٹیکولرلی ان دیٹ آیا. وہ یہ کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ویسے تو سبحان اللہ قرآن میں 70 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے رزاق ہونے کا وعدہ کیا کہ تمہیں دوں گا, اور اس کو افرم کیا ہے. اور شیطان نے ایک دفعہ کیا ہے ان الشیطان یعدکم بالفقر ویأمرکم بالفحشاء. تو حسن بصری اور مختلف علماء کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ جو سچا ہے اسے 70 دفعہ کہا ہے کہ میں دوں گا, اور جو جھوٹا ہے اس نے ایک دفعہ کہا ہے, پھر بھی ہم 70 دفعہ سچے کی بات پہ یقین نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کا جو اس میں رزاق کے ساتھ ہمیشہ اکثر یہ نا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. رزاق کے ساتھ نا دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کی, ذو القوہ یعنی یہ نام نہیں ہے, ایٹریبیوٹ ہے, پاور والا, اسٹرینتھ والا, the honor of power, متین, فرم. Now this is not mateen, this is shakeable, movable, but these walls are mateen. I cannot shake them. Mateen is na strength. تو پختگی, yes. And ذوالقوہ is basically, ذوالقوہ کو آپ بھی strength میں کہہ سکتے ہیں. So mateen is consistent mainly. Mateen is something which is consistent in its place. تو کوئی بھی آپ نیٹ ورک دیکھ لیں, آپ یو فون کہتے ہیں ہم 4G نیٹ ورک پرووائڈ کریں گے آپ کو, تو اگر اس میں اسٹرینتھ ہے یعنی 4G میں ہے بٹ وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے. جب بھی آپ گھر سے نکلتے ہیں آپ کا 4G نہیں یا 5G نہیں آ رہا, اب تو 5G والا ٹائم ہے, تو اس میں آپ 5G نہیں آ رہا, چاہے اس کی امیزنگ بلاسٹنگ اسپیڈ بھی ہے اس نیٹ ورک کی, تو اس میں اسٹرینتھ تو ہے بٹ کنسسٹنسی نہیں ہے, دوام نہیں ہے, دوام نہیں ہے اس میں. آپ اس پہ کبھی بھی ریلائی نہیں کریں گے, اریٹیٹ ہو جائیں گے آپ بالکل. جب بھی جس میں جاب, جس کمپنی میں آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں, یو سی 2 things کہ اس کی ورتھ کیا ہے,
کیا یہ مجھے اچھا پے کر سکتی ہے اور کیا یہ کنسسٹنٹلی پے کر جاب سکتی ہے, سیکورٹی ہے یا نہیں جاب ہے. سیکورٹی ہے یا نہیں ہے. نئی نئی کمپنیاں تو آ جاتی ہیں, Yes, تھوڑے yes. سال بعد بند ہو جائیں گی, بند ہو ایک جائے سال گی. تو آپ کو ٹکا کے سیلری ملی, اس کے بعد ایک دم غائب. ہاں, تو کیا یہ جاب, کیا یہ جو کمپنی ہے یہ بڑا نام ہے, اس کی ورتھ کتنی ہے, کہ اس میں اسٹرینتھ کتنی ہے, المتین یعنی ہے کہ کنسسٹنٹ مجھے لمبے ٹائم کے لیے کیا مجھے پینشن دے پائے گی, کیا میرے فیوچر میں خیال. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا جو وعدہ ہے نا, جو میرا رزق دینے کا ہے, میں تو یہ ایک دو دفعہ نہیں دوں گا, میں ذو القوہ ہوں, دا آنر آف اسٹرینتھ ہوں, المتین, اور ساری زندگی دیتا رہوں گا. اور اس کا جب یہ دو نام انسان پڑھتا ہے نا, اچھا یہاں پہ آپ کنٹینیو کیجیے گا. سبحان اللہ, آپ واللہ آپ تو بات کرتے رہیں گے, سبحان اللہ ختم نہیں ہوگی. آپ الرزاق جو ہے نا شیخ, دیکھیں فاعل یو سے اٹ دا ڈوور, فعال لما یرید یعنی بار بار کرنے والا. تو عربی میں جس لیٹر کے بیچ میں شد آ جائے نا, اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے. رزاق میں شد, وہاب, ٹھیک ہے, رحمان, تو ان میں بیچ میں جب شد آ گئی تو دس مینس کہ بہت زیادہ نوازنے والا. تو اس کی امپلیکیشن ایک بندے کی لائف پہ ہو سکتی ہے کہ اے پرسن ہو از لیڈ آف فرام ہز جاب اینڈ ہی از واکنگ آن دا روڈ, ہی از ہیپی اینڈ کانفیڈنٹ کہ رزاق تو ہے نا, رزاق زندہ ہے, اگر یہ والی جاب مجھے نہیں ملی تو مجھے اللہ تعالیٰ اور رزق دے دے گا. سو دس سیٹس اے پرسن فری, سبحان اللہ. اچھا دیکھیے, آپ نے جو بڑی زبردست بات کی, دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سیڈ نا کہ جو بھی یہ 99 نیمز کو میمورائز کرے گا ہی ول انٹر پیراڈائز. سو یہ جو 99 نیمز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, اس کو مطلب دیکھیں ہم لوگ اکثر اوقات نا جب عقیدہ پڑھتے ہیں یا اللہ کے 99 نیمز کے بارے میں کہتے ہیں, چلو جی اس کا رٹا لگا لو جلدی سے, اور وہ سب کو وہ نشید پتہ ہی ہے 99 نیمز اللہ والی, تو وہ لوگ یاد بھی کر لیتے ہیں. بٹ دا ریئل ایسنس آف نوئنگ اللہ از ٹو نو دیز ایٹریبیوٹس آف اللہ, کیونکہ اللہ کی یہ صرف نام نہیں ہے, یہ اللہ کی صفات بھی ہیں. اور اگر آپ کو پتہ ہونا کہ میرا رب ایسا ہے, دیکھیں ہمیں اللہ کے بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا اور نہ پتہ ہو سکتا ہے, نہ ہمارے پاس کوئی میکینزم ہے سوائے اس بات کے کہ اللہ نے خود جو اپنے بارے میں بتایا. یعنی آپ اپنی ریشنل فیکلٹیز کے تھرو نا آپ یہاں تک تو پہنچ سکتے ہو کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. یعنی یہ پلیٹو, ایرسٹوٹل, ڈفرینٹ جو نا انہوں نے فلاسفرز نے بھی کام کیا, کرسچن ٹریڈیشن میں تھامس ایکوائنس نے پروف آف گاڈ پہ کام کیا, اینڈ دس واز سم تھنگ جس پہ لوگوں کا کائنڈ آف ایک وہ ہو گیا کہ جی ہمیں اب سمجھ میں آ گیا کہ اٹس اے کامن سینس آرگومنٹ کہ ویر ایور دیر از اے ڈیزائن دیر ہیز ٹو بی ڈیزائن. اللہ تک آپ پہنچ جاتے ہیں تھرو ریشنل فیکلٹیز. اور اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت, یعنی آپ دیکھو چیزوں کو آبزرو کرو, سیروا فی الارض, حتیٰ کہ تمہیں یقین ہو جائے اللہ کے بارے میں. سو اللہ تعالیٰ آپ ایک ذات تک پہنچ گئے کہ ایک ذات ہے, اور وہ کون سی ذات ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, یعنی وہ ایک اللہ ہے. اچھا یہاں تک آپ پہنچ گئے اللہ کی ذات ہے, لیکن اللہ کیسا ہے, مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کیسا ہے؟ تو وہ اللہ خود بتائے گا کہ میں یہ ہوں, میں رحمان بھی ہوں, رحیم بھی ہوں, غفور بھی ہوں, غفار بھی ہوں, الودود بھی ہوں, الجبار و قہار بھی ہوں, شدید العقاب بھی ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو ڈیفائن کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ دس از دا کائنڈ آف لارڈ آئی ایم. تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتے, اور اگر اللہ, یعنی کئی لوگ آگے کہتے ہیں نا کہ نہیں اللہ نے ایسے کیوں کیا, ویسے کیوں کیا. بھائی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں تباہ و برباد کر دیتے, آپ کیا کر لیتے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا ہوتے ہی مار دیتے, آپ کیا کر لیتے؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ رول بناتے فار ایگزامپل کہ تم ابھی تو رول یہ ہے نا کہ اگر آپ ایک نیکی سوچتے بھی ہو نا آپ کو اس کا اجر مل جاتا ہے, اور اگر کرو گے تو پھر 10 ٹائمز کم از کم ہو جائے گا. ایک گناہ سوچیں گے گناہ نہیں ملے گا آپ کو, گناہ کرنے پہ گناہ ملے گا. سو اگر اللہ تعالیٰ رول یہ بناتے ہیں کہ تم ایک گناہ سوچو گے بھی نا میں تمہیں آگ لگا دوں گا, اور اگر نیکیاں تم 50 بھی کرو گے تو ایک کا اجر دوں گا. ہم کیا کر لیتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت رحمان ہے, رحیم. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میری جو رحمت ہے نا میرے غضب سے اوپر ہے, اور میں معاف بھی کرتا ہوں, میں غفور بھی ہوں اور غفار بھی ہوں. یعنی اس میں بھی مبالغے کی انتہا دی ہوئی ہے کہ بہت زیادہ معاف کرنے والا. آپ کا فیوریٹ اللہ تعالیٰ کا نیم کون سا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, میرا سب سے پہلے انٹروڈکشن اللہ کے ناموں میں سے جو ہے نا کس سے ہوا, اور میرا اس میں یعنی جب میرا نام رکھا گیا نا راجا ضیاء الحق, ٹھیک ہے, تو الحق جو ہے نا دیٹ بیکیم ون آف مائی فیوریٹ نیمز بیکاز میرے اپنے نام میں تھا, اور آئی واز انٹرسٹیڈ ٹو نو اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اللہ کا نام تو سب کو ہی پتہ ہوتا ہے اللہ ہے, اور جب بچپن میں آپ چھوٹے ہوتے ہو تو آپ اللہ سے دعا مانگتے ہو کہ اللہ جو ہے نا اللہ میاں اللہ جی کر کے دعا مانگتے ہو. پھر مجھے جب آہستہ آہستہ شعور پیدا ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ میرے اپنے نام کے اندر اللہ کا نام آیا ہوا ہے. اور پھر بچپن میں ویسے تو ہر لڑکا ہی جو ہے نا اپنے آپ کو سپر مین سمجھ رہا ہوتا ہے, لیکن میں کچھ زیادہ سمجھتا تھا, ٹھیک ہے, ضرورت سے زیادہ. اینڈ میں, آپ یقین کرو, میں باقاعدہ طور پر اب آپ کو شاید یہ بات حیران کن لگے گی کہ میں باقاعدہ طور پر چھوٹے بچے ہوتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے سپر مین بنا دے. صحیح سپر مین. یعنی آئی یوزڈ ٹو ایکچولی
لائک لٹرلی جیسا ہوتا ہے نا گڑ گڑا کے بچہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مطلب آئی وانٹ ٹو ہیو سپر پاورس, آئی وانٹ ٹو ہیو سپر پاور, آئی وانٹ ٹو ڈو دس, آئی وانٹ, مطلب مجھے نا ہمیشہ سے یہ میرے دماغ کے اندر نا ایک بس سمجھ لے کہ وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ کیڑا بیٹھ جاتا ہے. اب سوچ رہے کہ بہتر ورڈ آتی ہے لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا, دماغ میں کیڑا بیٹھ جاتا ہے کہ یار بس یہ دعا مانگنی, اور میں بہت زیادہ نا مطلب کی مووی کیڑا میں بھی سوچ رہا تھا کوئی اور ورڈ دے دوں لیکن نہیں. تو وہ ہوتا تھا کہ بندہ شدت سے کہتا ہے کہ یار if you think hard enough about it it will happen. تو پھر نا ایونچولی جب میں نے اپنے اوپر غور کرنا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ میرا جو نام ہے شاید اس کے اندر میری سپر پاور چھپی ہوئی ہے. اینڈ سو آئی ڈڈ ناٹ فوکس مور آن دا الحق پارٹ, آئی فوکس مور آن دا ضیاء پارٹ. ضیاء بیسکلی مینس نور یا لائٹ اور سمتھنگ لائک دیٹ. سو مے بی آئی تھاٹ کہ یو نو, اینڈ دس از وین آئی واز لائک 4 or 5 years old, آئی ٹو تھنک مے بی کوئی میرے اندر نا کوئی لائٹ فورس آ جائے گی اور میں لیزر بیمز مار کروں گا, سمتھنگ لائک دیٹ, یو نو. آپ نے بہت زیادہ کارٹونز تو نہیں مارول دیکھے, فلمیں بھی یہ والے مارول تو اتنے تھے بھی نہیں بالکل تھے. نہیں مارول آپ کو پتہ ہے 1950 سے چلا رہا ہے, 50s اور 40s سے. ورائٹی تو نہیں تھی نا, ورائٹی بھی تھی. ہاں وہ انکل شرما دیکھتے ہوں گے. انکل شرما دیکھ رہا تھا اس ٹائم پہ. ایک مجھے یاد میں یہ اینک والا جن ہوتا تھا جسے ٹرامیٹائز ہی کیا اور سیسمی اسٹریٹ. لیکن نہیں یہ والے کارٹون سارے تھے, سپر مین, اسپائڈر مین, فینٹاسٹک فور, کیپٹن امریکہ, سارے تھے. تو کیپٹن پلانٹ کے بعد میں آیا تھا. کیپٹن امریکہ بعد میں, کیپٹن امریکہ تو پہلے کیا ہے, کیپٹن پلانٹ تو بہت بعد میں آیا. سو اس ٹائم پہ نا مجھے جب یہ الحق پارٹ یاد ہے نا تو پھر مجھے بعد میں یہ احساس ہوا کہ واٹ دس مینز از دا لائٹ آف ٹروتھ. اینڈ سو دس بیکیم سم تھنگ دیٹ جب میں دین میں بھی آیا نا تو اس ٹائم پہ تو خیر بچپن میں تو خیر ایک بندہ ویسے اپنے بارے میں سوچتا ہے, بٹ وین آئی ایکچولی کیم انٹو دی دین وہاں مجھے پھر ریئلائز ہوا کہ جو الحق ہے نا, دس بیسکلی واٹ اٹ مینز از کہ اللہ از دی الٹیمیٹ ٹروتھ. اور اس کی میں ایک چھوٹی سی اگر آپ کو مثال دوں, الٹیمیٹ ٹروتھ سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہی تو حق ہے, یعنی دی الٹیمیٹ ٹروتھ از اللہ سبحانہ تعالیٰ. اگر آپ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, سب چیزیں فنا ہو جائیں گی, صرف ایک اللہ کی ذات رہ جائے گی. اینڈ اللہ از دا ٹروتھ. اور ابھی ہم لوگ دنیا کے اندر نا, مطلب میرے لیے جو پوائنٹ آف ریفلیکشن ہے وہ کیا, جو آپ نے سوال اصل میں کیا تھا, وہ پوائنٹ آف ریفلیکشن یہ ہے کہ دیکھیں ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھے نا سارے, کوئی بھی بندہ جو ہماری پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہے اس کے زندگی میں اس وقت کیا پرابلم ہے, اس وقت کیا ٹینشن ہے. یہ مطلب آئی کین انڈرسٹینڈ کہ صبح سحری بنانی ہے, اچھا سحری کے لیے سامان آ گیا ہے, صبح آفس جانا ہے, کسی نے کالج جانا ہے, کسی نے یونیورسٹی جانا ہے, کسی کے بیچاروں کے پیپر ہو رہے ہیں, اللہ آپ پہ رحم فرمائے. کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی نے بلز پے کرنے ہیں, کسی کے یہ چیز رہتی ہے, کسی نے اپنی امی کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے, کسی نے کچھ اور کام کرنا ہے, کسی نے اپنے موبائل کا وہ جو ہے نا فون خراب ہوا ہے اس کو ٹھیک کروانا ہے, کسی گاڑی کے مسئلے ہیں. سو دیز آر دا پرابلم جو ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں. But as soon as you die, none of this matters. The only thing that matters is you and your relationship with your Lord. اس کے بعد کچھ بھی. سو الٹیمیٹ جو ٹروتھ ہے نا, یعنی جب موت کا فرشتہ آ گیا نا تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی سوائے اس بات کے کہ میں نے کیا اعمال کیے ہیں. اینڈ دیٹ ول بی دا فرسٹ ویک اپ کال. جیسے سیدنا علی کہتے تھے نا کہ لوگ سارے سو رہے ہیں اینڈ دے ول ویک اپ ونس دے ڈائی. تو اللہ تعالیٰ الحق ہے, ہی از دا ٹروتھ, ہی از دا موسٹ ہائی, دا موسٹ ایگزالٹیڈ. اور جب بھی آپ اپنی اس سفر کو سٹارٹ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنی جو سائنس ہے نا وہ ہر چیز میں رکھے ہوئے ہیں. تو ایک بالکل میں سمجھتا ہوں, اس لیے میں کبھی بھی ایتھیسٹ نہیں بنا, بیکاز جب بھی مطلب زمانہ جاہلیت میں بھی, بیکاز ٹو ڈینائی گاڈ از ایکچولی لیک آف کامن سینس اینڈ لیک آف بینگ ایبل ٹو فائنڈ دا ٹروتھ ان اینڈ آف اٹ سیلف. اور ابھی دیکھیں سبحان اللہ, میرا نا کچھ جگہوں پہ ذہن بالکل چلنا ہی بند ہو جاتا ہے. ایک جو موقع ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کب سے ہیں اور کب تک رہیں گے, یعنی دیر از نو لمٹ. الاول الآخر دونوں, والاول فلیس قبلک شیء, اس سے پچھلا کچھ بھی نہیں ہے, وہو الآخر فلیس بعدک شیء, اس سے اگلا بھی کچھ نہیں ہے. سو دس از مائنڈ باگلنگ کہ یار آپ سوچتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, کیونکہ ہم ہیومنس بڑے لمیٹڈ سوچا ہے, وی تھنک ہم نے ہر چیز کا اسٹارٹ اینڈ دیکھا. مسئلہ یہ ہے نہیں, ہماری دماغ کی بھی نا لمیٹیشن ہے. ہماری ہم ہر چیز کو نا ایک حد تک ہی امیجن کر سکتے بہت چیزیں, لیکن کچھ چیزیں نا ہماری سارٹ آف فیکلٹی سے پھر باہر ہیں. اور وہ جو حدیث ہے نا جس میں اللہ تعالیٰ سب کچھ تباہ کر دیں گے, اور ریزریکشن سے پہلے دیر از اے گیپ جس میں دیر از نو بڈی ایکسیپٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. وہ بڑی کمال کی نا حدیث ہے جس کو گوز بمس دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو جبریل السلام مر جائیں گے, فوت کر دیں گے, اور آپ جھنجھوڑیں گے این الجبارون این القہرون, اور زمین و آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کے. تو یہ اور پوچھا گیا
اللہ کے نبی سے وہ کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نے کہا 40 کا. اب وہ 40,000 ایئرز ہیں, 40 لاکھ لائٹ ایئرز ہیں, اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا. لیکن وہ اٹس ہیوج, نو بڈی از الائیو بیسکلی, اور اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے. اور کچھ یعنی علماء کے بیچ میں یہ ڈسکشن بھی ہے, although ہم اس کو انڈورس نہیں کرتے, کہ جہنم تو ختم ہو جائے گی اینڈ الٹیمیٹلی جنت بھی ختم ہو جائے گی, اینڈ دا اونلی بینگ وچ ول ریمین از اللہ رب العالمین کے ساتھ. بٹ اس میں تو قرآن ایکسپلیسٹلی کہتا ہے کہ خالدین فیہا ابدا. بٹ امیجن کہ جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے, دا فیکٹ کہ وہ لوگ ہمیشہ الحق کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے اور ان کو کبھی موت نہیں آئے گی, یہ کتنا پلیزنگ بات ہے انسان کی ذات کے لیے. اللہ نہیں, یہ الاول آپ نے کہا نا, اب اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں بہت سارے نام جڑے ہوئے ہیں. الحی یعنی ہی واز نیور بورن, یعنی جب سے وقت آپ جتنا پیچھے چلے جائیں, یعنی آپ کتنا پیچھے چلے جاؤ گے. الحی یار سبحان اللہ. اور یہ جو آپ نے یہ جو نام لیے ہیں نا, میں سمجھتا ہوں واللہ اللہ تعالیٰ کے انفینٹ نیمز ہیں, اور اگر مبالغہ نہ کروں میں, ہر نام ایک سمندر ہے اور مجھے سمندر سے بہتر کوئی لفظ نہیں مل رہا. یعنی آپ بات کرتے رہیں ختم نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. یعنی اگر دنیا میں جتنے بھی شجر ہیں, درخت ہیں, برو کتنے درخت ہیں, اللہ اکبر. when you go to the northern areas, اور آپ موویز میں دیکھتے ہیں, اور you know on the TV and all, اگر سب کے سب قلم بن جائیں, پین بن جائیں, اور جو سمندر ہے وہ سیاہی بن جائے, اور اس سمندر کے ساتھ 7 سمندر اور ایڈ کر دیں, اللہ تعالیٰ کی جو وزڈم ہے, جو الفاظ ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. تو سبحان اللہ. مجھے یہ جو دعا ہے, اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک, یعنی تو نے اپنے لیے چوز کیے ہیں یا تو نے کتاب میں نازل کیے ہیں, او علمتہ احد من خلقک, یا تو نے اپنی کسی مخلوق کو سکھائے ہیں, او استأثرت به فی علم الغیب عندک, یا تو نے کسی کو بھی, یعنی ایون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں سکھایا, کسی کو بھی نہیں پتا نام, تیرے علم غیب میں ہے. اور ان ناموں کے ذریعے میں سوال کرتا ہوں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میں شفاعت کا ہوگا کہ ان اللہ میں کروں گا, تو میں سجدے میں گر جاؤں گا, تو میں وہ اللہ کی تعریف بیان کروں گا جو میں نے آج تک نہیں کی, وہ مجھے اللہ تعالیٰ مجھ پہ نازل کریں گے اس ٹائم پہ. تو سبحان اللہ, دیر آر نیمز اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو ہم بڑا فریکشن جانتے ہیں, میں سمجھتا ہوں. اچھا, وہ جو ایک سائنٹسٹ تھا نا وولٹیئر, وہ کہا کرتا تھا کہ اس نے نا, یعنی جب یہ لبرلزم پھیلا نا, تو انہوں نے کہا کہ یعنی اللہ کے بارے میں انہوں نے اللہ کو کائنڈ آف مائنس کرنے کی کوشش کی, اور وہ کہتا تھا کہ گاڈ کو چلو ہم اگر مان بھی لیتے ہیں, کیونکہ پلیٹو اور ایرسٹوٹل کہہ چکے ہیں, تو کہتا تھا گاڈ از اے واچ میکر. یہ اب ظاہری بات ہے وہ کس طرح سے ایکسپلین کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہی از اے واچ میکر بٹ ناؤ ہی از ناٹ انوالوڈ ود دا واچ. اس طرح اب جس نے بھی گھڑی بنائی ہے وہ اب کہیں بیٹھا ہوا ہے, اور ایبسنٹی لینڈ لارڈ ہے, وہ اب گھڑی چل رہی ہے اور وہ یہاں سے چلا گیا, اور اب وہ آپ کے کاموں میں انوالو نہیں ہے. لیکن ہم لوگ کہتے ہیں ہی از اے ویری پرسنل گاڈ. تو اگر فار ایگزامپل میں آپ کو اسی انالوجی کو یوز کروں, آلدو اللہ کے لیے لئی سکم اس لیے کوئی ایگزامپل نہیں ہے, پر آپ دیکھو کہ اس گھڑی کے اندر جو مائکرو بیکٹیریا ہے نا, لیٹ سپوز ان کو عقل آ جاتی ہے, اور وہ ان کو اس گھڑی کی ظاہری بات ہے کچھ بھی نہیں پتا, وہ تو اس کے اندر ہی ہیں اور یہیں پیدا ہو, اس کے اندر ہی رہے ساری عمر. تو اب وہ انٹیلیجنٹ تو بہت زیادہ ہیں, تو اب وہ فگر آؤٹ کر رہے ہیں یار یہ گھڑی کیسے چل رہی ہے, اور اس کی گراریاں, اور وہ سائنسدان قسم کے بیکٹیریا ہیں, اور وہ فگر آؤٹ کر لیتے ہیں ہاؤ دس واچ ورکس, بٹ دے ہیو نو کلو اباؤٹ دا ون ہو کریٹڈ. ہو سکتا ہے وہ بیٹھا ہو کہیں امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. اب جس نے بھی یہ والی واچ بنائی اس کے بارے میں ان کو یہ تو پتا ہے کہ کوئی تو ہے جو یہ والا نظام ہستی چلا رہا ہے, ان کو یہ پتہ ہے کامن سینس پرنسپل کے اوپر کہ یہ بنانے والا کوئی تو ہے, کیونکہ یہ خود بخود تو کوئی چیز بھی نہیں آتی. لیکن وہ اس ذات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے جس نے یہ بنایا, جب تک کہ وہ ذات خود اپنا تعارف نہیں کراتی کہ ہیلو بھائی میں یہ ہوں, میں میرا نام یہ ہے وغیرہ وغیرہ. اللہ رب العزت جو ہے نا, انہوں نے ہمارے پہ جو بہت بڑا کرم کیا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا, اور اس تعارف کرانے میں ہمارا جو اللہ تعالیٰ سے ریلیشن شپ ہے دیٹ بیکمز پاورفل, اینڈ ناٹ جسٹ دیٹ, ہماری مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں. اگر آپ تھوڑا سا غور کرو نا کہ اللہ تعالیٰ نام کیوں بتا رہا ہے اپنے, وائی ڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ نیڈ ٹو ٹیل اس ہو ہی از, تاکہ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ میں کس کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ بنا رہا ہوں,
یعنی جس رب کے ساتھ میں تعلق ٹھیک کر رہا ہوں وہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ الحی ہے, وہ القیوم ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر میں اس سے مانگوں گا تو مل جائے گا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں پریشانی میں کبھی ادھر کبھی ادھر, ہر بندے کو جو ہے نا انگیج کرتے ہیں, صرف اس رب کو انگیج نہیں کرتے جو واقعی میں اس کے بارے میں کچھ کر سکتا ہے. اور جب یہ چیز آپ کو پتہ چلتی ہے تو پھر انسان کا نا وہ لائٹ بلب مومنٹ ہوتا ہے. یہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہم لوگ اگر اللہ تعالیٰ کے نام و صفات جب پڑھتے ہیں نا, تو میرا نہیں خیال کہ ہماری لائف کا کوئی ایک ایسپیکٹ ہے جس میں ہم ڈائریکٹلی کوئی اللہ تعالیٰ کا نام اس سے لنکڈ نہ ہو. مطلب ایون ابھی آپ نے جب اگزامپل الحق کی بھی دے رہے تھے, اس میں آپ نے کہا پریشان ہوتا ہے بندہ جب لائف میں پریشانی تو سب کی آتی ہے. سو ونس یو ڈائی آل آف دیٹ گوز اوے. اچھا, جب پریشانیاں ہیں تب بھی آپ کو دعا کرنی ہے. تب آپ اگر رزق کا معاملہ ہے تو الرزاق ہے, آپ کو ہدایت چاہیے ہے, آپ کو الحادی یا الفتح the one who opens the door. مطلب سبحان اللہ, الفتح جو ہے نا, پرسنلی اٹس ون آف دوز نیمز جو کہ مجھے لگتا ہے کہ یار یہ آپ کسی موقع بھی مانگ سکتے ہیں. مطلب the one who opens the doors for what, for everything, for mercy, for رزق بھی آ سکتا ہے. آپ کو کوئی پریشانی ہے, آپ کو ہدایت چاہیے, آپ کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں, this is one of those names جو کہ آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ کوئی اور نام اٹھا لیں, جس طرح ایون اللطیف الخبیر جو ہے, پرسنلی اٹس ون آف مائی فیوریٹس. یہ دونوں اکٹھے آئے ہیں. اور اللطیف جو ہے نا, اس میں وہ جو سٹلٹی والا ایلیمنٹ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چھوٹے سے چھوٹے باریک سے باریک گناہوں سے بھی واقف ہیں. الخبیر میں یہ آتا ہے. اور اسی طرح آپ کی پریشانی سے بھی واقف ہوں گے نا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو سسٹم بنایا, ایون آپ نے شروع میں اگزامپل دی سورہ یوسف کی. اب یوسف علیہ السلام کی پوری آپ سٹوری اٹھائیں, the way it goes, one problem after another and you would be thinking یار سبحان اللہ یہ ہو کیا رہا ہے نا. بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک پلان تھا, ایک بڑا سٹل سا, ایک اس کے اندر ایک خاصیت تھی کہ ایون جب وہ پریزن میں اس بندے کو کہا یار جا کے میرا بتا دینا, وہ بھی بھول گیا. مطلب وہ بھول گیا, اور اس کے بعد سالوں یوسف علیہ السلام جیل میں. اینڈ دین بیکاز اگر اس ٹائم شاید وہ بتا دیتا اور یوسف علیہ السلام باہر آ جاتے تو مے بی اس کنگ کو نا اس ٹائم یوسف علیہ السلام کی ضرورت نہیں پڑتی نا, بیکاز ہی نیڈیڈ ہم ایٹ اے پرٹیکولر ٹائم. تو اللہ تعالیٰ نے نا ہماری لائف کو اس طرح کیا ہوا کہ ایوری تھنگ دیٹ از ہیپننگ ان آر لائف, جو اللہ تعالیٰ کو جس کی خبر, جو پریشانی آ رہی ہے, جو خوشی آ رہی ہے, ایوری تھنگ ٹو دا ڈاٹ اتنی باریکی سے پلانڈ آؤٹ ہے نا دیٹ وی جسٹ نیڈ ٹو ٹرسٹ اللہ. اچھا, ہر نام نا سبحان اللہ, وہی بات آتی ہے کہ آپ جتنی بات کریں گے بات آگے بڑھتی رہے گی. اسی سورہ میں نا, سورہ یوسف میں آپ دیکھیں سٹلٹی کیسی تھی. ان دی اینڈ جب بھائی آ جاتے ہیں اور سارا معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے نا, یوسف علیہ السلام کہتے ہیں دعا مانگتے ہوئے کہ یہ جو میرا اور میرے بھائیوں کے درمیان جو معاملہ ہوا یہ شیطان کی طرف سے تھا. پھر فرماتے ہیں یعنی جو میرے رب ہیں وہ اللطیف الخبیر, یعنی شروع سے لے کر اینڈ پہ اللطیف ہے میرے رب. یعنی سارا آپ اگر اسٹوری دیکھیں نا, ایز اف اٹ واز ایگزیکٹلی پلان کہ یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا. اینڈ دس از وائی, یعنی سبحان اللہ, وہ جو اصل میں بات یہ چل پڑی ہے کہ وائی اللہ یوزز پرٹیکولر نیمز بفور این آیا. وہ جو مجھے اسی سے یاد آیا کہ ایک شخص کا واقعہ آتا ہے کہ وہ چل رہا تھا اور ایک قریہ بستی سے گزرتا ہے, دیکھتا ہے سب کچھ ختم ہے. اس کے ذہن میں آتا ہے, ابن کثیر اور کچھ اور مفسرین نے عزیر علیہ السلام کا نام لکھا ہے اس میں. اس کے ذہن میں آتا ہے, قرآن میں نام موجود نہیں ہے, کہ یار یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب دوبارہ کھڑا ہو, کوئی ہوگا. اچھا, اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں ان کو نا, وہی موت دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر جب ہوتا ہے کہ جب ان کو زندگی دیتے ہیں تو پوچھتے ہیں کتنا عرصہ جو ہے نا, بلکہ ان فیکٹ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ, کہ تم اپنے کھانے پینے کو دیکھو, جو کھانا پینا جو زیادہ فریجائل ہے, زیادہ ولنریبل ہے اپنے گدے سے, ٹھیک ہے, کھانے پینے کو ٹچ نہیں کیا ہوا کسی بیکٹیریا نے, کسی چیز نے, اور وہ جو ان کا گدھا ہے اس کو وہ مٹی بن چکا ہے, اور وہ اس اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جو ہے نا وہ کھڑا کرتے ہیں سب کچھ, اور ان کو 100 سال بعد زندگی دیتے ہیں, جسٹ ٹو ٹیل کیا وہ کہتے کیا ہیں, اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ قدیر کا جو ہے نا کہ تم سوچتے تھے کہ میرے لیے مشکل ہے, میرے لیے پاسبل نہیں ہے, ہاؤ اللہ ول ڈو اٹ, ہاں مجھے یقین ہے, میں مسلمان ہوں, بٹ کیسے, یعنی سب کچھ بکھر گیا, سب کچھ ڈیکمپوز ہو گیا, کیسے ہوگا؟ قدیر. اور جو قدیر کا ہے نا, یہ اس میں 3 وہ آئے ہیں, القدیر, القادر, المقتدر.
مقتدر تو اس کا الٹیمیٹ سپرلیٹو فارم ہے نا, اور یہ 4 دفعہ آیا ہے قرآن میں. ایون ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو وفات ہے نا, وہ یہ آیات پڑھتے ہوئی ہے, عند ملیک مقتدر, عند ملیک مقتدر. تو امیزنگ, یعنی سبحان اللہ, اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں. ابو سعد آپ کا کون سا فیوریٹ نام ہے؟ برو اٹس ویری ٹف, سبحان اللہ. لیکن جنرلی یعنی اللہ کی نبی کی حدیث ہے کہ کچھ نام ایسے ہیں کہ جب وہ نام بندہ استعمال کرتا ہے دعا کے وقت نا, یوز کرتا ہے, پکارتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ضرور دعا کو قبول کرتے ہیں. یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام, تو یہ بندہ مانگے. اور جیسے وہ کہا نا کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سچویشن میں ہو, اور یہ ہے کہ جتنے آپ کو نام آتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہو کہ دعا میں نا وہ نام استعمال کریں. تو جو رحمان ہے نا اللہ تعالیٰ کا نام, یعنی جو 99 نیمز ہم جانتے ہیں ان میں سے اس پیٹرن پہ فعلان کے وزن پہ اور کوئی نام نہیں ہے جو اینڈ میں الف نون آتا ہے. اٹس سو یونیک. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی, یعنی قلم سے جب لکھا گیا, تقدیریں لکھی گئی, تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اعلان کیا کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نا قسمیں اٹھاتے ہیں, یعنی الرحمن علی العرش استوا, ٹھیک ہے, الرحمن جو استوا ہیں عرش کے اوپر. علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑی شے اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. اللہ تعالیٰ نے عرش کے ساتھ اپنا جو ذاتی نام ہے اللہ نے جو ہے منشن کیا, الرحمن کیا, یعنی جو سب سے زیادہ یعنی جس سے مرسی ظاہر ہوتی ہے, تو وہ اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بات کی. اینڈ سبحان اللہ, جیسے ہم لاسٹ ٹائم یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے جو رحمت کے جو لیولز ہیں, یا اگر ہم 100 فار ایگزامپل حصے ہیں فار انسٹنس, تو ایک حصہ جو ہے کائنات میں بانٹا گیا ہے. اور مفسرون تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک حصہ دیا ہوا ہے, یہ حصہ دیا ہے دا ڈے دا فرسٹ پرسن واز بورن, اور قیامت تک جو آئے گا, اور صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے, جن پرند جنات حیوانات یعنی مچھلیاں وغیرہ یہ وہ. اب آپ تصور کریں کہ کتنی محبت آپ جو ہے کتنا اس کو جو ہے آپ انالائز کر لیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے جو باقی 99 ہیں نا جو حصے ہیں, وہ ایک دن کے لیے جو ہے باقی رکھا ہے, وچ از دا ڈے آف قیامہ. There is a reason, when, in the battlefield, Rasulullah saw there was this mother, وہ نا بڑی پریشان تھی, وہ جو ہے اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی, کبھی ادھر جا رہی کبھی ادھر جا رہی ہے. تو صحابہ کرام بھی نا آبزرو کر رہے ہیں. تو ایونچولی جب اس کو اس کا بچہ مل گیا, اس نے جو ہے حق کیا, بڑا اس کو جو ہے پیار کیا, تو رسول اللہ ٹک دی اپرچونٹی, ہی آسکڈ, اے میرے صحابہ, کیا یہ عورت کبھی بھی اپنے بچے کو جہنم میں پھینکنا چاہے گی؟ یا اللہ کے رسول کبھی بھی نہیں چاہے گی, یہ تو اس کا پروٹیکٹ کرنا چاہے گی. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اللہ یرحم بعبادہ من ہذہ بولدہا, کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ اس سے زیادہ رحیم ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے پہ رحیم ہے. یعنی ناؤ امیجن, سبحان اللہ. اور اسی لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ اگر کفار کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کی صرف یعنی اتنے رحمان ہیں وہ, تو وہ کفر کرنے کے بعد بھی یہ جو ہے ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہمیں جنت میں ڈال دیا جائے گا. اور یو ٹاک یعنی بات ختم نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی کوئی وقت ہوتی نا, تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کفار کو, جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے, اللہ کے انبیاء کو نہیں مانتے, ان کو ایک پانی کا قطرہ بھی نہ پرووائڈ کرتے. دس از آر آف ہز مرسی. اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی دیا کرتے تھے, نوازتے تھے. اللہ تعالیٰ ابو جہل کو بھی نوازتے تھے. یہ جو باتیں آپ کو سن کے نا, سبحان اللہ, میں ایک چیز سوچ رہا ہوں کہ وین یو تھنک اباؤٹ کرسچینٹی, واٹس دا فرسٹ لیٹر دیٹ کمز ٹو یور مائنڈ؟ پرابلی اٹس لو, ٹھیک ہے. وین یو تھنک اباؤٹ بدھزم, کیا ذہن میں آتا ہے؟ پیس, پرابلی, ٹھیک ہے. وین یو تھنک اباؤٹ اسلام, کیا ذہن میں آتا ہے؟ جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے وہ تو یعنی جو اسلامک ٹیررزم کے نام سے پروموٹ کیا گیا, ٹھیک ہے. بٹ واٹ شوڈ کم ٹو آور مائنڈ از مرسی. اسلام کے جب ہم ریلیجن کا سنتے ہیں نا, مرسی از دا فرسٹ ورڈ دیٹ شوڈ کم ٹو آور مائنڈ. اینڈ امپورٹنٹ جو پتہ کیا ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ, قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا,
قرآن تو معجزہ ہے. ابھی اللہ کے نبی آخری نبی کو سب سے بہترین معجزہ دے رہے ہیں قیامت دن تک, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کو قیامت تک کے لیے اپنا انٹروڈکشن دینا ہے کہ میں کون ہوں. اب اللہ تعالیٰ کے پاس یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو کلام دیا اپنا اس میں لمیٹڈ ہے, اتنا تو نہیں ہے کہ کبھی ختم نہ ہونے والا. 30 پارے ہیں. ناؤ ہی انٹروڈیوسز ہمسیلف ان 4 letters. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناؤ ٹھیک ہے, بسم اللہ سمجھ میں آگے کہ شروع اللہ کے نام سے, ٹھیک ہے, سمجھ میں آگے. الرحمن دا موسٹ مرسیفل سمجھ میں آگئی, ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ اسلام مرسی کا ریلیجن ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ نے بتا دیا کہ میں رحمان ہوں, میں مرسیفل ہوں. اب چوتھا ورڈ بڑی امپورٹنٹ سلاٹ ہے یہ, اس کو فل کریں وتھ سم تھنگ جو کہ آپ کو مزید کچھ اور ایکسپلین کرے. الحق دا موسٹ نالجبل, الحکیم دا موسٹ وائز, XYZ, الودود, الوہاب. بسم اللہ الرحمن الوہاب کے نام سے کریں. لیکن سبحان اللہ, اور اللہ سبحانہ وتعالی ڈز از in the name of Allah, the merciful, the merciful. سبحان اللہ. اور اس کی سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یعنی لوگوں نے بسم اللہ بھی پڑھنی ہے اور سورہ فاتحہ کو 7 من المثانی کثرت سے پڑھنا ہے اس کو, اور موسٹ ریپیٹیو آیت ہے. آپ نے کوئی اور نام بھی اللہ تعالیٰ نے آیت ہے نہیں, the merciful, the merciful, just to let people know کہ I am the most merciful. جو آپ نے وہی کہا نا کہ اسلام کے ساتھ اگر ایسوسیشن ڈیولپ ہو نا دین کے ساتھ, ایون اللہ تعالیٰ کا جو ہمارا جو امیج, انفارچونیٹلی ہم نے شاید پہلے بھی ڈسکس کیا کہ جو بچوں کو بھی نا جو تربیت دی جاتی ہے اس میں بڑا زیادہ سختی والا ایلیمنٹ دکھایا جاتا ہے کہ یہ کیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے, یہ کیا تو مطلب بہت زیادہ نا اس طرح کیا ہے, جبکہ ہمیں اس کا اپوزٹ بتانا چاہیے کہ یار اللہ تعالیٰ نا رحمان و رحیم ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. ایون جس طرح بھی سبحان اللہ ہم نے معافی کی بات کی, اور لیلۃ القدر کی جو دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اس میں بھی العفو ہے. مطلب سبحان اللہ, یہ بھی اتنا پسند ہے کہ وہ الغفور, الغفار, التواب, یہ بھی سارے توبہ اور معافی سے ہی ہیں. بٹ اس میں نا غفران, غفور غفار میں نا وہ ہے کہ وہ ڈھانپ دیتا ہے. العفو ہے کہ اٹس لائک وائپنگ آؤٹ, آپ کے گناہ اللہ تعالیٰ ایسے دھو ڈالتا ہے جیسے کبھی تھے ہی نہیں, دے نیور ایگزسٹڈ. مطلب ہم لوگ یہ ایک بندہ ہوتا ہے کہ یار کسی نے کوئی کرائم بھی کیا نا, وہ کہے گا یار میرا کرائم چھپے نہ بلکہ مٹ جائے, کہ کوئی چانس ہی نہ ہو, کتابیں جلا دو. ہاں تو آپ اپنی بوٹیاں جس طرح جلایا کرتے. نہیں میں نہیں, آپ اپنی بات کریں پلیز, کسی پہ اپنے الزام نہ تھوپیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے اکثر آپ دیکھتے ہو کہ گورنمنٹ کے دفاتر جل جاتے ہیں, وہاں آگ لگ جاتی ہے. کیوں؟ بڑے کنوینئنٹ ہی جل جاتے ہیں, کیسز ہوئے ہوتے ہیں اور وہ جل جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ العفو جو ہے نا, جیسے 9/11 میں بلڈنگ 7 جو ہے وہ خود بہت کلیپس کر کے خلاف سے تھی, ہاں کچھ نہیں لگا. تو سبحان اللہ مٹا دینا, مطلب وی وڈ وانٹ دیٹ کہ ہمارے گناہ ایسے ہوں کہ بالکل مٹ جائیں. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں ایک اپنے ایسپیکٹ کو بھی ڈفرینٹ ناموں سے بار بار ایکسپلین کرنا, اس کو ہمیں سمجھانا. تو دس از فار اس ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار اللہ تعالیٰ نا رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, غفور بھی ہے, غفار بھی ہے, گناہ بھی معاف کریں گے. مرسی کی تو اور ایلیمنٹس بھی ہیں. اور مرسی ایون فرام این انگلش پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں نا, مرسی از سم تھنگ ڈن ٹوورڈ سم ون جو آپ کے, جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے نا, آپ اس کے ساتھ مرسیفل ہوتے ہو. یو ناٹ مرسیفل ٹو سم ون جو کہ آپ کے ساتھ بھی نائس ہے, آپ اس کے ساتھ مرسیفل نہیں ہو رہے, یو جسٹ بینگ نائس ان ریٹرن. مرسی تو ہے ہی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں assumption کیا تم لوگ گناہ گار ہو, آپ لوگ غلطیاں کریں گے, آئی ول بی مرسیفل. اچھا یہی جو لنگوسٹ ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ اب رحیم کا جو لفظ ہے نا, رحیم کا مطلب یہ ہے رحمہ کہ بندہ رحم کرے اور دوسرے بندے سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے کسی چیز کے حوالے سے, ون سائڈڈ ہونا چاہیے. اور جنرلی دیکھیں کیا کنٹراسٹ ہے, سبحان اللہ. ایٹ ٹائمز اے پرسن مائٹ بیکم مرسیفل بیکاز ہی از ویک. یار یہ میرا باس ہے, میں تھوڑا سا اس کو میں کچھ جو ہے دے دوں, گفٹ دے دوں تاکہ جو ہے یہ میرے بھی کام آ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ بینگ دا موسٹ پاورفل, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ رزاق میں ہے, ذو القوۃ المتین. اللہ تعالیٰ اتنے پاورفل ہونے کے باوجود ان کی مرسی بھی سب سے زیادہ ہے. جنرلی دنیا میں کیا دیکھا گیا ہے, مور پاور یو ہیو more chances that you will be corrupted. اتنا ہی آپ absolute power corrupts absolutely. لیکن اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ you know how everything is balanced. اور وہ دعا دیکھیں سبحان اللہ, whenever I recited بڑے I get goosebumps. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں میں آپ کی رضا میں آنا چاہتا ہوں,
من عقوبتک، یعنی جو آپ کی پکڑ ہے نا، سخطک، تو میں آپ کی رضا سے جو ہے نا میں اس کی پناہ جو ہے مانگتا ہوں. تو یعنی the thing is اچھا that اس کے بعد والی ہوتا ہے نا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، یہ میرا فیوریٹ پورشن ہے اس دعا کا. سبحان اللہ. کہ جیسے اس میں پتہ کیا فیل ہوتا ہے، اس میں سے فیل ہوتا ہے کہ ایک بچہ کو اگر ماں مارے نہ اور ڈانٹے، چھوٹا سا بچہ ہے 2 سال کا، وہ بچہ روتے ہوئے کسی پاس جاتا ہے؟ ماں کے پاس ہی آتا ہے نا. وہ جتنا مرضی ڈانٹ دے، جتنا مرضی مارے، اماں آتا ماں کی گود میں ہی ہے. تو یعنی سیم چیز ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، یا اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں تیرے سے. اور دیکھیں اتنی یعنی اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز اتنی ہائی ہیں، لا احصی ثناء علیک کما انت اثنیت علی نفسک، اے اللہ آپ ہی اپنی تعریف بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نا We can't, سبحان اللہ، ہاں وہ جو ہم رات کو سونے سے پہلے پڑھتے ہیں نا کہ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، یا اللہ کوئی ریفیوج بھی نہیں ہے اور کسی کی طرف جانا بھی نہیں سوائے تیرے، تو ہمارا تو ہی تو ہے. اچھا میرا جو ایک ون آف مائی یعنی اللہ تعالیٰ کے جو فیوریٹ بہت سارے نام ہیں ان میں سے جو ہے نا وہ ہے پرٹیکولرلی اس مہینے سے ریلیٹڈ، وہ ہے المجیب. ہم نا اس نام کو نا بہت زیادہ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں اور شاید یہ موسٹ فیوریٹ ناموں میں سے نہ ہو. اس کی وجہ اس مہینے سے ایک تو سورہ بقرہ میں اس مہینے کی جو رمضان کے بارے میں آیات ہے نا 183, 4, 5 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سے شروع ہوتا ہے سب. اینڈ اللہ تعالیٰ یہ قرآن رمضان کے بارے میں بیان کریں اور پھر 185 کو بولے 186 کو اسکپ کریں. 187 بھی رمضان کے بارے میں آیات ہیں. 186 جو ہے وہ پتہ کیا دعا ہے؟ وہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. یہاں پہ المجیب کا ذکر ہے اور اس میں آتا ہوں. یعنی المجیب سبحان اللہ، امیجن اے فرینڈ جو کہ آپ کا میسج کبھی بھی انریڈ نہیں چھوڑتا. امیجن اے فرینڈ اور وہ ہمیشہ اس کے بلو ٹکس چیک آن ہے. ہی اٹینڈز یور کال آن دا فرسٹ رنگ. ہی از آلویز دیئر فار یو، ہمیشہ آپ کے لیے اویلیبل ہے. آپ کی کتنی ریلائنس ہوتی ہے اس کے لیے. اینڈ سبحان اللہ جسٹ امیجن کہ دیر آر مینی پیپل آن ارتھ جو کہ شاید ایک بینک ٹرانسفر سے آپ کا فیوچر ہمیشہ کے لیے سیکیور کر دیں، آپ کو بلینز آف ڈالرز بھیج دیں. یو کین یعنی بلینئرز، سیلیبریٹیز، XYZ جو کہ آپ کا ایک ٹرانسفر میں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے ان کو انسٹاگرام پہ میسج کیا ہے کہ ایکسکیوز می میرا نام فلاں فلاں، آئی لیو ان پاکستان یا انڈیا، آپ مجھے ٹرانسفر کر دیں؟ نہیں. حالانکہ دے آر کیپیبل ٹو ڈو اٹ بٹ وہ رسپونڈ نہیں کرتے. سو 2 چیزیں میں کیپیبلٹی اینڈ رسپانس. اینڈ رسپانس کسی چیز میں ہونا تو دیٹ انٹریگز اے پرسن ٹو آسک ہم. ایک بندے میں کیپیبلٹی جتنی مرضی ہو بٹ وہ رسپانس نہ کرتا ہو، آپ کو فائدہ نہیں ہو اس کا. اور المجیب از دا ون جو ہر ٹائم آپ کا ویٹ کر رہا ہے کہ آپ اس کو بلائیں اور آپ کو رسپونڈ کرے. یعنی قرآن میں آتا ہے نا کہ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، یہ کون ہے جو رسپونڈ کرے گا. اور نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ وَإِذْ نَادَانَا نُوحٌ فَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، جب نوح نے ہمیں پکارا تو ہم کتنی کمال کے رسپونڈ کرنے والے ہیں. اور قرآن میں بار بار آتا ہے یعنی اس کے حوالے سے بھی کہ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، کہ ہم قریب بھی ہیں اور تمہیں رسپونڈ بھی کریں گے. ناؤ صحابہ نا اللہ کے نبی سے مختلف سوالات کرتے تھے. یا رسول اللہ یہ جو مال غنیمت ہے یہ کس کا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، اور پھر آپ رسپونڈ تھا قُل، یہ ان کا ہے، بتا دیجئے کہ ان کا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُل هُوَ مِنْ عِنْدِ رَبِّي هُوَ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ اللہ کے حکم سے ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، کہ یہ سوال کرتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں. قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، آپ ان کو جواب دے دیں. تو یہ پرنسپل ہے. جب بھی صحابہ سوال کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے نبی سے تو قول کے بعد آتا ہے. لیکن دس از دا فرسٹ ٹائم اللہ بریکس ہز پرنسپل. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب بھی میرے فقول نہیں کہا، فقول انی قریب نہیں کہا کہ میں اتنا المجیب ہوں، اتنا ایکسیسیبل ہوں، تمہارا اتنا ویٹ کر رہا ہوں اور تمہارے سے اتنا قریب ہوں، کلوزنس ہے کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو میں بالکل قریب ہوں. اور یہ نہیں کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ الْمُتَّقِينَ الْمُؤْمِنِينَ عَنِّي، میرے بارے میں نہیں، عبادی بس میرا سلیو ہونا چاہیے میرے. فَإِنِّي قَرِيب، اور اُجِيبُ دَعْوَةَ دَاعِي اِذَا دَعَانِ، میں ہر پکارنے والے کی پکار، کوئی متقی نہیں ہے
یا تہجد گزار نہیں ہے, یا حافظ قرآن یا شیخ الحدیث محدث نہیں ہے. جب پکارنے والا پکارتا ہے میں اسی بات کا جواب دیتا ہوں. یعنی رمضان کا نا اس المجیب سے اتنا کلوز تعلق ہے کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ ہی از ویٹنگ فار اس. اینڈ سبحانہ شیخ جو ہے نا وہ محمد شریف, ایک اسٹوڈنٹ, انہی کا اسٹوڈنٹ کا واقعہ بتا رہا تھا کہ میں شیخ کی ساتھ ٹریول کر رہا تھا اینڈ وی ویر گوئنگ ٹو نیاگرا فالز فار اے ویژنری ریٹریٹ. تو بس بھری ہوئی تھی تو شیخ کے پاس سیٹ خالی نہیں تھی, تو آئی واز ٹرائنگ مائی لک کہ شیخ کے پاس سیٹ خالی, میں جا کے بیٹھوں شیخ سے سوال پوچھوں. تو کیا ہوا کہ میں نے کافی پے بھی کیا تھا اس کے لیے, تو جیسی سیٹ خالی ہوئی نا تو میں نے اسکویزنگ کر کے میں شیخ کے پاس جا کے بیٹھ گیا. میں نے کہا شیخ کین آئی آسک یو کوئی کویسچن؟ انہوں نے کہا بسم اللہ. اچھا کہتے ہیں کہ میں شیخ محمد شریف کے بارے میں بہت ساری یونیک چیزیں ہیں, رحمہ اللہ چلے گئے اس دنیا سے, حافظ, مدینہ یونیورسٹی اسکالر, ایکسپرزی, بٹ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور دین میں جو دونوں میں ترقی عطا کی, المغرب کے فاؤنڈر ہیں, ایکسپرزی انہوں نے کام کیے, تو ان کا بڑا کمال کا ان کا نا لائف اسٹائل تھا, اور ہی واز فری, ہی واز اے ماسٹر آف سسٹمز بیسکلی. تو ان کے پاس فری ٹائم بھی ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ شیخ واٹس دا سیکریٹ بیہائنڈ یور سکسیس ان دنیا اینڈ آخرہ ان شاء اللہ. تو شیخ نے امیڈیٹلی کہا دعا. تو اب یہ جو اسٹوڈنٹ تھے نا کہتے ہیں میں اتنے سارے ڈالرز خرچ کے یہ سوال تو نہیں, یہ جواب تو نہیں سننے آیا تھا, بیکاز یہ تو میری ماں بھی مجھے جواب دے دیتی. دعا کیا کرو, دعا کیا کرو. تو انہوں نے کہا شیخ یو نو what exactly do you do, what's the amal that you do after dua? تو شیخ نے کہا دعا is action. دعا ہی تو عمل ہے. دعا is action. بذات خود ایک ایکشن. تو کہتے ہیں مجھے پھر بھی سمجھنے کہ میں نے کہا شیخ what, یعنی many people make dua, کہتے ہیں no they don't make dua, or if they make dua without focus. So dua is ibadah, dua is action. And that was one thing subhanallah that وہ کہتے ہیں کہ وہ نا میرے ساتھ اسٹک ہو گئی وہ چیز, کیونکہ المجیب از دا نیم جس پہ دیکھیں تمام جو کوالٹیز ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ فٹ ان تب ہوتی ہیں جب مجیب والی کوالٹی ایگزسٹ ہے. ہم جب اسے مانگتے ہیں تبھی تو باقی ہم اسے مغفرت مانگ رہے ہیں, مغفرت مانگ رہے ہیں, رحمت مانگ رہے ہیں, رزق مانگ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں مانگ رہے ہیں. So when we trust, you know, there are some names of Allah which are key to all the names. المجیب از ون آف دیم. اچھا یہ بھی آتا ہے حدیث میں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو ہیڈلیس ہارٹ کی دعا ہوتی ہے نا وہ نہیں سنتا. یعنی کہ وہ دعا جو ہم لوگ عام طور پہ آپ نے کہا نا کہ دعا مانگنے بھی کے بھی کچھ ایٹیکٹس ہیں نا کہ آپ نے کیسے دعا مانگنی ہے. تو اکثر اوقات لوگ جب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ بس جس طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, یعنی جو نعرہ بجلی مصلاۃ یعنی پڑھ دیتے ہیں, بٹ واٹ آر یو سیئنگ. اور میں بتاؤں آپ کو کہ جتنا زیادہ آپ فوکس کرتے ہو نا ان یور دعا اور آپ کانسنٹریٹ کرتے ہو نوئنگ فلی ویل کہ اللہ میری سن رہا ہے اور اللہ کیپیبل بھی ہے کہ وہ پورا بھی کر سکتا ہے, لوگ نا اصل میں مایوس بھی ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرتے. یعنی یا تو آپ نے گناہ کی دعا مانگی ہے, یا آپ نے کوئی قطع تعلقی کی دعا مانگی ہے, یا آپ نے کوئی ایسی دعا مانگی ہے جس کے اندر آپ ہیسٹی ہو گئے ہو کہ یار میں دعا مانگی جا رہا ہوں, یار کوئی سن ہی نہیں رہا. یعنی یہ ایٹیٹیوڈ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ آپ جب اللہ, یعنی آپ کے عقیدے کا, آپ کے ایمان کا حصہ یہ ہے کہ آپ ٹرسٹ کرو نا اللہ کو, اللہ پر توکل کرو, اللہ پہ بھروسہ کرو, آپ دعا کرو. کو میں نے یعنی جو ابھی میں نے کچھ دیر پہلے آپ کو نام بتایا تھا نا کہ الحق الوکیل, عام طور پہ جب آپ وہ پڑھتے ہو نا تو اسے یاد آتا ہے. تو الوکیل کا بھی مطلب بیسکلی یہی ہے کہ جب آپ اللہ کو ٹرسٹ کس طرح کر رہے ہو. آپ جس طرح ایک بندہ ہے نا, فار ایگزامپل مجھے ایک ٹینشن ہے, مجھے بہت ٹینشن ہے اور میں کسی کیس میں پھنس گیا ہوں اور میں کہتا ہوں یار مجھے تو لا آتا کوئی نہیں ہے, تو میں کسی وکیل کو کہتا ہوں کہ یار یہ فائل پکڑو, یار یہ کیس میرا سالو کرو. تو آپ اپنی غموں کو لے کے نا اللہ کے حوالے وہ فائل کر دیتے ہو اور آپ کہتے ہو یا اللہ میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے, تو جانے تیرا کام جانے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ تعالیٰ اللہ میرے لیے کافی ہے. یعنی انبیاء یہ دعا کیا کرتے تھے حسبنا اللہ میرے لیے کافی ہے, اور بہترین ڈسپوزر آف افیئرز, بہترین معاملات کو ٹیک کیئر کرنے والا اللہ ہے. مجھے جو غم ہے, جو فکر ہے, جو پریشانی ہے, ابھی آپ نے تھوڑے دیر پہلے آپ بات کرتے نا کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو کھول دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اوپن کر دیتا ہے, اور یعنی آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. چاہے آپ کو کوئی شادی بیاہ میں ٹینشن ہے, آپ کو کوئی یعنی آپ کے ایگزام سر پہ آ گئے ہیں, ہزاروں ڈپریشن, انگزائٹی, وٹ ایور, اللہ تعالیٰ الوکیل کا مطلب یہ آپ کو جو بھی غم ہے نا آپ اس کی فائل بنائیں اور اللہ کے حوالے کر دیں, اور اللہ آپ کے یا اللہ تو جان تیرا کام جانے, میں انکمپیٹنٹ ہوں, میں انکیپیبل ہوں, میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے, میں تو میرے پاس تو طاقت ہی کوئی نہیں ہے. یو آر دا ون ہو ہیز آل دا پاور, آل دی اتھارٹی, اینڈ آئی ٹرسٹ یو ٹو ڈو اٹ, اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ ول ڈو اٹ. لیکن وہ یقین ہونا چاہیے. یو ہیو ٹو ہیو
that یقین and believe me Allah will make it happen. ہم لوگ جو نا یہ نام اٹ سیلف یہی ہے نا بالکل الوکیل کا مطلب یہ کہ آپ مجھے واقعی الوکیل مان لو نا, ہاں آپ مان لو تو بس پھر آپ کا کام مجھے لاء نہیں آتا نا, وکیل کو آتا ہے نا, وہ ہینڈل کرے گا, مجھے تو پتہ نہیں کوئی نہیں, میں کہتا ہوں کہ آپ پروفیشنل کیونکہ اس میں نا بات ہی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کو پہچاننا بہت ضروری ہے. جب آپ کو اللہ تعالیٰ کے مختلف نام سمجھ میں آ جاتے ہیں تو آپ ہول پروسیس سمجھ جاتے ہو. فار ایگزامپل زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں ہیں, واشتعل الرأس شیبا, اے اللہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں, میرے بال سفید ہو گئے ہیں, رائٹ. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, اور اے اللہ میں کبھی بھی دعا کر کے محروم نہیں رہا, مایوس نہیں رہا, اور حالانکہ یہ ساری زندگی دعا مانگتے رہے اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے, اور اب پھر بھی ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ زکریا علیہ السلام کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ العلیم کا کیا مطلب ہے. العلیم کہ وہی بات آتی ہے نا کہ اے میرے بندے میں جانتا ہوں تجھے کب نوازنا ہے. الوکیل جو اس میں جو ضابطے بتا رہے تھے اس میں وہ بھی پایا جاتا ہے کہ میں نے اپنا افیئر تجھے دیا ہوا ہے, اب تو نے میرے آگے سنبھالنے والا کوئی نہیں, لیگیسی تو نے مجھے دینا ہے. اچھا ابراہیم علیہ السلام بھی سیم وہ کہتے ہیں انہ کان بی حفیہ, وہ شروع سے ہی. اچھا ایون سبحان اللہ اسی ویسے عجائب ہے یہ جو صورت ہے نا سورہ مریم, عجائب الغرائب ہے حبیبی, اس میں جو ہے نا آگے آتا ہے یہ خود کوشچن کرتے ہیں اپنی دعا کو, پھر یہ کیسے ہو گیا, میری تو بیوی بانجھ ہے, میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں. ان ربک هو علی حین, کہ تم ٹھیک ہے. اور مریم السلام یار مجھے کیسے ہو گیا, مجھے کسی نے چھوا تک نہیں ہے. ان ربک هو علی حین. اچھا رب کے لیے بڑا آسان ہے. زکریا علیہ السلام نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ کیسے ہو جائے گا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تجھے بھی تو میں نے پیدا کیا تھا اور تو کچھ بھی نہیں تھا. سبحان اللہ. اچھا عمر بن خطاب کی مجھے اس میں اسٹیٹمنٹ یاد ہے, یہ وہ جیسے آپ نے بات کی نا ہم دونوں نے کہ فائل ڈال دیں اینڈ بھول جائیں. عمر بن خطاب یہ کہتے ہیں کہ میں نے نا قبولیت کا برڈن اپنے کندھوں پہ نہیں سوار کیا ہوا, کیونکہ یہ برڈن میرا ہے, لینے والے نہیں ہے, اسے میں لیتا ہی نہیں ہوں. میرے اوپر برڈن ہے دعا کرنے کا. ونس آئی میک دعا آئی فائر اینڈ فارگیٹ. دس از ایگزیکٹلی واٹ ہی سیز کہ میں آئی ڈونٹ کیری دا برڈن آف کہ قبولیت ہوگی نہیں ہوگی. مائی وری از کہ میں یہ دعا کرتا ہوں یا نہیں کرتا. اگر میں دعا کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ وہ السمیع البصیر ہے, وہ المجیب ہے, ٹھیک ہے, وہ الوہاب ہے. اچھا سبحان الوہاب بھی نا ایک ایسا نام ہے. الوہاب از وہی وہاب, اس میں نا بیچ میں شدہ ہے, یعنی پرپیچول گیور آف گفٹس, دینے والا اور نوازنے والا. اچھا گفٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک ہے سیلری کہ آپ نے کام کیا میں نے آپ کو ریٹرن کیا. گفٹ از ناٹ سم تھنگ کہ آپ کچھ کرتے ہو آپ کو دیا جاتا ہے. گفٹ سم تھنگ کہ تم ڈیزرو بالکل نہیں کرتے تھے اور میں تمہیں دے رہا ہوں. اچھا کچھ چیزوں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو اسپیشل گفٹ کہتے ہیں, ایک فیملی اور اولاد کو. ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین, اور دعا میں ربی ہب لی من الصالحین, جو ہب لی گفٹ. اچھا ایون ایمان بھی گفٹ ہے. سلیمان السلام بھی یہ کہتے ہیں کہ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لاحد من بعدی, کہ یا اللہ مجھے تو معاف کر دے اور معافی کے بعد فوراً سے مجھے گفٹ دے. اور گفٹ کیا دے؟ ایسے بادشاہت کہ تو نے کسی اور کو نہیں دی. تو آئی تھنک ایوری تھنگ از اے گفٹ فرام اللہ. وی ڈو ناٹ ڈیزرو ویئر وی آر سٹنگ. یار اس میں یہ جو ہم نام ڈسکس کر رہے ہیں نا, اصل میں دا آئیڈیا از جو مجھے سمجھ آتی ہے نا, وہ یہ کہ یہ جو یقین ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام اور نوئنگ دیٹ دس از اللہ سبحانہ و تعالیٰ, دین آپ کی دعا جو ہے اس کا امپیکٹ ہی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے نا. چاہے آپ جس چیز کے لیے بھی دعا کریں نا, وین یو آر شیور کہ جس سے مانگ رہا ہوں نا وہ کیپیبل بھی ہے, وہ سن بھی رہا ہے, وہ دے بھی سکتا ہے, تو آپ کو نا ٹیکنیکلی ڈپریشن, ایگزائٹی, پریشانی ہو نہیں سکتی. آپ کی اگر ہو گئی ہے, اگر دنیا میں کوئی معاملے تو آتے ہیں نا, ونس دیٹ کمس تو وہی بات ہوگی, آپ نے وہ معاملہ اللہ کے سپورٹ کیا, اللہ سے اس کے لیے دعا بھی مانگی, آسانیاں بھی مانگی, اور آپ نے بس اللہ کے حوالے کر دیے. نو یو موو آن, آپ اپنی اگلی منزل تک چلتے رہتے. سو یہ سبحان اللہ ایون ان دس منتھ اگر ہم یہی ایسپیکٹ جو ہم شروع میں ڈسکس کریں, واٹ شوڈ پیپل اسٹڈی اینڈ ڈو, کچھ لوگ اگر اپنا یہ ٹاسک بنا لینا, میں نے روز اللہ تعالیٰ کے 1 یا 2 نام کو نا ذرا ڈیٹیل ان ڈیپتھ پڑھنا ہے اور اس سے دعا کرنی ہے. سو انشاءاللہ یہ بھی شاید رمضان یہی ایسپیکٹ کرنا نا مائٹ بی انف فار یو ٹو چینج ان دس. میں آپ کو $1 ملین ورتھ آف ایڈوائس دیتا ہوں, اور وہ ایڈوائس یہ ہے کہ زندگی میں تو مشکلیں ہر بندے کی آتی ہیں, اور جس طرح ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگتے ہیں اور وہ ایٹیکیٹ دعا کا صحیح ہوتا ہے اور آپ اللہ کے ناموں پہ یقین کرتے ہو,
بہت سے لوگ جو ہیں وہ دعا مانگ کے پریشان ہو جاتے ہیں. پریشان سے مراد یہ کہ ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کب پوری ہوگی, اور جب نہیں ہوتی تو پھر اداس ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ آپ نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ یہ جانتے ہو کہ اللہ العلیم اور الحکیم بھی ہے. اللہ سب سے زیادہ نالجبل بھی ہے اور سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ بھی ہے. یعنی العلیم, پورا نالج اللہ کے پاس ہے, کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے, اللہ نوز ایوری تھنگ. اور یہ یقین کرنا کہ یا تو میری دعا اگر قبول ابھی نہیں ہو رہی نا, تو جب بھی ہوگی نا تو صحیح ٹائم پہ ہی ہوگی. چاہے آپ دیکھو سبحان اللہ, ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ میرے بعد ایک جو ہے نا رسول بھیج دینا جو آیات کی تلاوت کرے گا, وہ یزکی ہے, اور ان کا تزکیہ کرے گا. وہ دعا 1000 ایئرس کے بعد جا کے پوری ہو رہی ہے. اب ابراہیم علیہ السلام تو نہیں گھڑی دیکھ رہے تھے کہ بھئی میں ہوں گا بھی نہیں, وہ کتنی دیر کے, اچھا ابھی تک نبی آیا نہیں ابھی, یعنی اٹ ٹک اوور میبی 2000 ایئرز اینڈ دین جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ پہ چھوڑ دو نا, آپ نے دعا مانگ لی ہے. وہ ایک مثال ٹیکنالوجی ہوتی ہے, اس کو جو ہے نا بولتے ہیں فائر اینڈ فرگیٹ. آپ نے فائر کر دیا نا, اب بھول جائیں, وہ ٹارگیٹ پہ پہنچ جائے گا. یعنی وہ ایسا کوئی لیزر لاک ہوا ہوا ہے اور جی پی ایس نیویگیشن کے ساتھ جائے گا, آپ بٹن دبائیں اور بھول جائیں کہ یہ وہ 100% ہٹ کرے گا ٹارگیٹ. جو آپ نے اس کو سیٹ نیو کے تھرو اس کو آپ نے ڈال دیا نا کوآرڈینیٹس, اٹ ول ہٹ ایٹ پن پوائنٹ. آپ اللہ سے دعا کر کے بھول جائیں کہ اب یہ دعا کے ساتھ کیا ہوگا, یا تو وہ دعا پوری ہو جائے گی, یا پھر آپ کو اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹال جائے گی, یا آپ کو جنت میں کچھ مل جائے گا. ان اینی کیس اٹ ول بی گریٹ فار یو, ان اینی کیس یو ون. آپ لوز تو کر ہی نہیں رہے دعا مانگ کے, اب دعا ہو والی بات ہے, یہ خود عبادت ہے. اچھا تو ایک چیز اس میں یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ یا تو میری دعا قبول ہو جائے گی, اور وہ جس ٹائم پہ ہوگی نا وہ بیسٹ ٹائم ہوگا. ابھی نہیں ہو رہی ہے, ہم کہتے ہیں نا ابھی کیوں نہیں ہو جاتی, کل کیوں نہیں ہو رہا, پر چھوڑ دو نا, جب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فیصلہ کرے گا تب ہو جائے گا. نمبر 2, اللہ العلیم بھی ہے, سب سے زیادہ نالجبل اللہ ہے. یعنی میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ یار میرے ساتھ ایک بندہ میرا پارٹنر ہے, وہ جینیس ہے بندہ, ٹھیک ہے, دس گائے نوز ایوری تھنگ. اینڈ نمبر 2, ناٹ جسٹ ہی از اے جینیس, ہی از سو انٹیلیجنٹ. مطلب ایک تو وہ نالجبل بہت ہے, جس سے کہتے ہیں نا کہ ایک واکنگ انسائکلوپیڈیا ہے, اس سے کچھ پوچھ لو اس کو پتا ہوتا ہے. میں کہوں جی فلاں چیز کب ہوئی تھی, وہ مجھے ڈیٹ ٹائم لوکیشن ہر چیز بتا دیتا ہے. ہی از سو انٹیلیجنٹ, مطلب ہی ہیز سو مچ نالج. اینڈ دوسرا یہ اس کو اپلائی کرنا بھی آتا ہے. ہی از انٹیلیجنٹ, ہی از اے اسٹریٹجسٹ, ہی نوز ایگزیکٹلی کس چیز کو کہاں پہ کرنا ہے, اور وہ لطیف بھی ہے. یعنی کہ وہ جو کہتے ہیں نا, اگر ایک تتلی پر مار رہی ہے نا, تو اس کو پتہ ہے کہ اس کے پر مارنے سے چھوٹے چھوٹے چیزیں ٹرکل ہوں گی اور ایک سونامی آ جائے گا آپ کے ایسٹ کوسٹ کے اوپر. یعنی اتنا وہ باریک بھی. تو اگر یہ بندہ میرا پارٹنر ہے اور میں کہتا ہوں جی مجھے یہ ایڈوائز کرتا ہے چیزوں میں, اور میں اپنے معاملات اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں, آپ کو کہ یار آپ تو بڑے لکی ہو یار, آپ کے ساتھ اتنا زبردست پارٹنر آ گیا یار, وہ تو اتنا نالج اس کے پاس ہے, اور اس کے بعد وہ جینیس اتنا ہے کہ وہ اسٹریٹجسٹ بھی اتنا زبردست ہے. بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے کمپیئر ٹو واٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ از. اللہ از العلیم اینڈ از الحکیم. اللہ کا علم لامحدود ہے, اور اللہ کا وزڈم, اللہ کی انٹیلیجنس لامحدود ہے. اور میں اگر اللہ کو ٹرسٹ کر رہا ہوں اپنے مسئلے کے ساتھ, مجھے بتائیں میرا فیصلہ اچھا ہوگا یا اللہ کا اچھا ہوگا. میں نکما نالائق ہوں یار, مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اللہ جو فیصلہ کرے گا وہ کس لیول کا فیصلہ ہوگا. تو ونس یو ڈو اٹ رائٹ, جب آپ اپنا کیس اللہ کے پاس ڈال دیتے ہو نا, اب آپ وہ جو اسٹیون کوی بھی کہتے ہیں نا, ایک سرکل آف انفلوئنس ہوتا ہے اور ایک سرکل آف کنسرن ہوتا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن پہ آپ کا اختیار ہوتا ہے, کچھ چیزوں میں آپ کا اختیار نہیں ہوتا. مثلاً بارش ہو رہی ہے, اس پہ آپ کا اختیار نہیں ہے. کووڈ پھیل کے آپ کا اختیار نہیں ہے. میں کیا بیہیو کروں گا اس پہ میرا اختیار ہے. دوسرے کیسے ریئیکٹ کریں گے اس پہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے. لوگ کچھ بھی ریئیکٹ کر سکتے ہیں. سو اے لاٹ آف ٹائمز میں نے دیکھا ہے لوگ اس چیز پر پریشان ہوتے ہیں جس پہ ان کا اختیار ہی نہیں ہوتا, جس پہ ان کو کوئی اختیار نہیں ہوتا, اور اس پہ ٹینشن لیتے ہیں لوگ. یار اس نے میرے بارے میں یوں کیوں کہا ہے, یار میں نے وہ یار میرے بارے میں بیک بائٹنگ کر رہا ہے, وہ یار کر رہا ہے تو تمہارے کنٹرول میں تو نہیں ہے نا. لیو اٹ ٹو اللہ, اللہ پہ چھوڑ دو. یا اللہ میں نے کیا بدلا لینا جو تو لے سکتا ہے, یا اللہ میں نے کیا کر لینا جو تو کر سکتا ہے. اپنا کیس اللہ کے حوالے کرو, اینڈ یقین کرو اٹ ول میک یو سو ریلیکسڈ, اٹ ول میک یو سو ریلیکسڈ. میں کہتا ہوں ہمارے اسٹریس ختم ہو جائیں, ہماری انگزائٹیاں ختم ہو جائیں. یہ جس کلچر میں ہم رہتے ہیں, جو نا پل پاپنگ کر رہے ہوتے ہیں لوگ, ادھر اینٹی ڈپریسنٹس اور یہ اور وہ. آپ یقین کریں, اف یو جسٹ انڈرسٹینڈ ہو اللہ از, آپ کس کو ٹرسٹ کر رہے ہو, کس پر توکل کر رہے ہو, کس پہ بھروسہ کر رہے ہو, آپ کی آدھی سے زیادہ غم تو ایسے ہوا میں پھونک مار کے اڑ جاتے ہیں. اور دین سے دوری کا نتیجہ بھی یہی ہے کہ اللہ کو ہی نہیں جانتے ہم. یعنی دا موسٹ سیکرڈ نالج از دا نالج آف دا موسٹ سیکرڈ اللہ رب العالمین. آئی تھنک ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں پہچانا. اور جو آئی تھنک علم کی سب سے پہلے سیڑھی تھی نا, نوئنگ اللہ, وہ ہمیں پڑھائی نہیں کی آج تک.
تو پرابلی یہی وجہ ہے کہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ میرا رب ہے کون, اور پھر وہ جو اس نے بھیجا ہے, جو اس نے نبی بھیجے ہیں اور سارا, تو یو نو یہ اتنی اسٹرینج بات ہے. ایک میں سوال پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے سب سے, ٹھیک ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ مجھے ریسنٹلی یہ جو ہے نا ریسیور ویسے پہلے بھی ہو چکا ہے لیکن ابھی ریسنٹلی ریسیور اس لیے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ ابھی ہم بات کریں کہ اللہ سے دعا مانگیں اور دل کھول کے مانگیں اور خوب مانگیں اور بھروسہ کریں, اللہ پہ توکل کریں. سوال یہ ہے کہ میں اس کو کب تک مانگوں, حتیٰ کہ وہ کشتی جو جا چکی ہے, اب میں کب تک, یعنی کہ کبھی کوئی انسان ہوتا ہے کہ وہ ضد میں پڑ جاتا ہے. جاوید کو مطلب میں اصل میں سوال کا وہ کرکس کیا ہے, جاوید پروین کو کب تک مانگے, حتیٰ کہ پروین کی تو شادی بھی ہو چکی ہے اور اولاد بھی, اور وہ کہہ رہا ہے نہیں, اب وہ اس نے اب جو ہے نا مطلب ابو سعد کی بات سن لی ہے, وہ کہہ رہا ہے جو زکریا کو یحییٰ مل سکتا ہے, ٹھیک ہے, بے موسم پھل مل سکتا ہے حضرت مریم کو, تو مجھے پھر پروین کیوں نہیں مل سکتا. یہ سوال آپ کو بہت آتا ہے, کیونکہ مجھے تو کافی پرانی پوڈ کاسٹ میں بھی جا بھی پوچھا بھی کیا تھا میں نے, بالکل بالکل. تو یہ سوال جو ہے نا یہ اکثر لوگ اس طرح آتا ہے کہ ہم کب تک اس کو مانگتے رہیں, کب تک مانگتے رہیں, اللہ پر توکل کریں. اچھا اس میں ایک اور چیز بلکہ ایڈ کر دیتا ہوں, تھوڑا ڈفرینٹ سوال ہو جائے گا کہ ہم وہ چیز مطلب ایک اور ایلیمنٹ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہی نالجبل ہے, تو کچھ لوگ دعا میں یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم دعا میں پھر کچھ بھی نہ مانگیں, مطلب یہی مانگ اللہ تعالیٰ بس آپ ہی کی مرضی, آپ ہی مطلب کوئی چیز مانگنی بھی ہے, جیسے اگر یہ بندہ جو پروین مانگ رہا ہے یا جو بھی مانگ رہا ہے وہ پروین ٹائپ چیز مانگتا رہے گا, تو اس ٹائپ کی کوئی سیکنڈ بنا دے, مطلب اس طرح کی بھی کوئی دعا کی جا سکتی ہے. وہ نہیں, پروین ہی مانگ رہا ہے, الوی آپ غلط سمجھے اس بات کو, اس کو پروین کی طرح ہی کوئی نہیں چاہیے, not someone like you, you only you, صرف تم. اصل میں نا مسئلہ ہم خود کرتے ہیں, دل ہم خود لگاتے ہیں, ہم نے ہالی ووڈ بالی ووڈ کی موویز خود دیکھی ہوئی ہیں, اور اللہ تعالیٰ پہ فورس کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں فورسنگ دی ہینڈز آف گاڈ, کہ اللہ مجھے نہیں پتا, تو ہر چیز پہ قادر ہے, مجھے پروین ہی لا کے دے. سو آئی تھنک دیر آر سم ٹائمز یو ناک اے ڈور اینڈ یو کیپ آن ناکنگ دا ڈور, اف اٹس ناٹ اوپننگ یو ہیو ٹو چینج دا ڈور, knock another door, right? نہیں, لیکن اگر ایسا ہے, فار ایگزامپل اگر یو ہیو افیلیشن فار سم پرسن, اگر آپ چاہتے ہو اور اگر اس کی شادی بھی ہو گئی ہے تب اس کو مانگنا بھی, اس کو گھر اجاڑنا چاہتے ہو آپ, I mean this is not appropriate. وہ بات صحیح ہے کہ آپ نا گناہ کی دعا نہیں مانگ سکتے نا, یعنی اگر آپ ایک کی شادی ہو گئی ہے اور فار ایگزامپل وہ اب اس کا گھر بس گیا ہے اور اب آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہو, تو جو بھی آپ دعا کر رہے ہو آپ غلطی کر رہے ہو, ان دا سینس کہ آپ یا تو یہ دعا کر رہے ہوگے کہ مطلب آپ کی دعا میں امپلائڈ میننگ یہ ہے کہ اس کا شوہر مر جائے یا اس کی طلاق ہو جائے, ٹھیک ہے, اینڈ ان اینی کیس یو آر آسکنگ فار سن. لیکن سوال میں یہاں پہ پلٹاتا ہوں, اچھا اگر جاوید پروین کو مانگ رہا تھا اور جاوید کی شادی ہو گئی ہے, اللہ اکبر, اور پروین مانگ رہی ہے, پروین اکیلی بیٹھی ہوئی ہے, ہائے اللہ اکبر, تو پھر اس کو پتہ ہی کرنا چاہیے, پھر اس کو دعا مانگتی رہے, لیکن وہ اللہ پر مانگ رہا جاوید ہے دعا. ہاں پھر ہے جاوید اب الٹا کر دیا نا, علی تو محبت کو سمجھتے نہیں, میں کہہ رہا پروین دعا مانگ رہی جاوید کے لیے. نہیں, اب جاوید شادی ہو گئی ہے اور جاوید بچے ہو گئے ہیں, اور جاوید پروین کو ابھی مانگ رہا ہے کیونکہ پروین سیکنڈ ایئر کی کلاس فیل ہوتی. جاوید پروین کو مانگ رہا ہے سر, ہاں پھر یہ کہ مانگ سکتا ہے. زیادہ جواب دو بیٹا, یہ وہی سننا چاہتا ہے ابو صاحب کی لیکچر جو سننے چاہتے ہیں. بتائیں. You know, he can marry inshallah. If she is not married already, and if he goes to her parents and asks کہ جی آپ شادی کروانا چاہیں گے, then you know. اچھا میں اس کو ایک اور میں لکھ جاتا ہوں جو وائف کو بھیجے جو اچھا اس میں نا ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, جو عمر بن عبدالعزیز تھے نا رحمہ اللہ, وہ ان کی لائف میں یہ ہوا کہ ان کی ان کو نا ان کی وائف نے ایک غلام لڑکی جو ہے نا وہ گفٹ کی, اور وہ جو اس ٹائم پہ معاملہ تھا نا, انہوں نے بیسکلی وہ ہو یہ رہا تھا کہ ہی فیل ان لو ود ہر اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو میری ہر ایز ویل, اور انہوں نے نا یہ والی بات اپنی وائف سے شیئر بھی کی کہ میں اگر آپ کہیں تو میں انشاءاللہ کرنا چاہتا ہوں, تو انہوں نے نا اس ٹائم پہ ان کو انکار کر دیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ وہ ساری باتیں. اچھا تو آپ نے پھر کچھ دیر کے بعد یہ ہوا کہ ان کو, اب ظاہری بات ہے, ہی واز اے پرسن آف امینس کیریکٹر, اور اکثر علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی خلفاء راشدین میں اگر ایک پانچواں بھی آپ ایڈ کر سکتے تو وہ عمر بن عبدالعزیز ہوتے. تو انہوں نے, ان کی وائف کو ترس آ گیا کہ بھائی میرا شوہر جو ہے وہ بہت اچھا آدمی ہے, اور اگر وہ کہہ رہا ہے تو چلو میں اس کو جو ہے نا ہیلپ کر دیتی ہوں. تو انہوں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے جی, میں آپ کو نا میں آپ سے جو ہے نا کہتی ہوں کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے.
تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کو بلایا. اب امیجن کریں ہی آلریڈی ہیڈ فیلنگس فار ہر, بس اس کا یہ مطلب نہیں ہے, پلیز کوئی اس کو غلط نہ لے کہ فیلنگس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, وہ کوئی ان کے اوپر کوئی اللہ معاف کرے لائنیں مار رہے تھے یا کوئی ڈیٹ پہ جا رہے تھے, کچھ بھی نہیں. ہی نیور اسپوک ٹو ہر, کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو نا یہ گفٹ کر دیتی ہوں اور آپ بے شک ان کے ساتھ نکاح کر لیں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, اس کو بلایا اور پوچھا کہ اب ظاہری بات ہے ایک اندر فیلنگس بھی ہیں اور ایک اللہ کا خوف بھی ہے. اور انہوں نے کہا کہ میری وائف کے پاس آپ آئیں, مجھے پتا ہے کہ ان کے آپ کی میری جو وائف کے والد ہیں انہوں نے گفٹ کیا تھا میری وائف کو, تو آپ ان کے پاس کیسے آئیں, میں جاننا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اس لیے آئیں کہ ان کا ایک دوست تھے, بڑے اچھے دوست تھے, ان کی وفات ہوئی تو میں آ گئی. تو انہوں نے کہا کیا ان کے دوست کے کوئی کی اولاد نہیں تھی, کیونکہ جو ہے نا وراثت, کیونکہ وہ بیسکلی تو مطلب غلام تھی, پراپرٹی تھی, وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا ان کی اولاد ہے, ان کا بیٹا ایک ہے. تو انہوں نے کہا وہ کہاں ہے, انہوں نے کہا وہ تو جہاد پہ گیا ہوا ہے اور کافی عرصہ ہو گیا, 4-5 مہینے ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ جائیں یہاں سے. ان کو وہاں سے بھیج دیا, پتہ کروایا کہ بھئی وہ جہاد پہ کہاں گیا. اس کو باقاعدہ پتہ کروا کے بلایا گیا, اپنے پاس بلایا اور اس کو پوچھا کہ یہ فلان جو ہے عورت جو ہے وہ تمہارے باپ کے پاس کام کرتی تھی, غلام تھی. انہوں نے کہا ہاں جی بالکل تھی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ میں جو ہے نا آپ کو واپس کرتا ہوں, کیونکہ ٹیکنیکلی وہ آپ کی پراپرٹی ہے. آپ کے فادر کو ٹیکنیکلی میری وائف کے فادر کو گفٹ کرنی نہیں چاہیے تھی, بیکاز یو ور دا ڈائریکٹ وہ. اچھا سو انہوں نے اس ٹائم پہ ان کو کہا کہ امیر المومنین مجھے آپ کا پتہ ہے, مجھے کیونکہ نا اصل میں پتہ ہے جب بات پھیلتی ہے تو رومرز ہوتے ہیں نا, ادھر سے بات ادھر چلے گی. تو وہ بات ان تک پہنچ چکی تھی کہ امیر المومنین کا انٹرسٹ ہے اس کے اندر. تو انہوں نے بتایا کہ جی مجھے اس بات کا پتہ ہے اور میری مجال کہ میں آپ کو اس طرح سے کروں تو میں آپ کو. انہوں نے کہا نہیں میں آپ کو واپس کروں گا, میرا کوئی رائٹ نہیں ہے اس کے اوپر, اور یہ پھر ٹرانزیکشن ہی غلط ہوا ہے, یہ بالکل غلط بات ہوئی ہے اور یہ میں آپ کو واپس کروں, دیر از نو وے آئی کین کیپ ہر. واپس کر دیا. مینی ایئرز لیٹر وین عمر عبدالعزیز واز این اولڈ مین, ان کے کچھ شاگرد اور کچھ ان کے اسٹوڈنٹس اور ان کے کمپینین جو تھے اس ٹائم پر, انہوں نے پوچھا کہ کیونکہ اب تو پرانی کہانی ہوگی نا, ہی نیور میرڈ ہر آبویسلی, بہت سال گزر کے. انہوں نے پوچھا کہ وہ آپ کے بارے میں سنا تھا, ایک رومر تھا کہ آپ کو ایک لڑکی پسند تھی, تو وہ آج بھی کوئی پیار محبت ہے؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم آج جو محبت ہے نا وہ اس پہلے سے بھی زیادہ ہے, لیکن اللہ کی محبت اس سے بھی زیادہ ہے. اینڈ آئی وڈ نیور ایور ڈس اوبے اللہ سبحانہ تعالیٰ. یعنی کہ ایک ایسی کیفیت کے جہاں پہ یو نو دیٹ somebody is not for you بٹ یو نو دیٹ یو لو اللہ مور دین دیٹ, اور آپ کہتے ہو اللہ کی محبت میں نا سب کچھ قربان ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اللہ بہت قدردان ہے, اللہ تعالیٰ آپ کا ریگارڈ کرتا ہے. آپ اتنا سا بھی اللہ کے لیے کرتے ہو نا, اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی چیز ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اس بات کا اظہار کیا ہے, اور اس کے بارے میں بھی ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ پروف ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی میں اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے, کہ جب آپ اللہ کے لیے اتنا سا کرتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں. یہ ایک نشانی ہوتی ہے نا محبت کرنے کی. یعنی اگر کوئی بندہ کسی سے پیار کرتا ہے, اور فار ایگزامپل آپ کسی کو پسند کرتے ہو اور وہ بندہ آپ کے لیے اتنا سا بھی کرتا ہے نا, تو آپ کہتے ہیں دیکھو یار میرے لیے کتنا بڑا کام کیا اس نے. اور جب آپ کسی کے لیے کیئر نہیں کرتے تو کوئی اتنا زیادہ بھی کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار کچھ بھی نہیں کیا اس نے, کیا ہو گیا اس میں. سو آئی تھنک ہمارے لیے بہت زیادہ اس میں لیسنز ہیں کہ پٹنگ دا لو آف اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ وچ از سپوز ٹو بی گریٹر دین ایوری تھنگ ایلس. اور میں اپنی آڈینس کو بھی کہوں گا کہ اگر آپ زندگی میں سکون سے رہنا چاہتے ہو نا, اب ایک اصول سمجھ لو کہ میں نے ہر چیز میں, ہر کام میں, ہر فیصلے میں اللہ کو نمبر 1 رکھنا ہے. اللہ کو نمبر 1 رکھنا ہے. ٹھیک ہے اپنی ماں سے محبت کرو, باپ سے کرو, بیوی سے کرو, بچوں سے کرو, ملک اور قوم سے کرو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, لیکن نو بڈی deserves your love more than Allah subhanahu wa ta'ala. Keep him at number 1 and see how Allah subhanahu wa ta'ala takes care of all of your affairs. Yes, exactly. اور یہ بھی چیز ہے کہ اگر آپ کسی بھی نعمت کو دوام بخشنا چاہتے ہیں, ایک لانگیٹیوڈنس بخشنا چاہتے ہیں, کنٹینیوٹی دینا چاہتے ہیں, اور یو وانٹ ٹو میک اٹ کنسسٹنٹ ان یور لائف, پٹ اٹ بلو دا لو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اچھا, میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ عمر بن عزیز نے کہا کہ واللہ مائی لو فار ہر اونلی گریو when I left her. It only grew every single day. یعنی سبحان اللہ محبت تو تھی لیکن اللہ کی محبت اس پہ غالب آئی. اور جیسے آپ ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں جابر, دیر آر سم دعاز کہ آپ کو لائف میں آپ کی کچھ ایفرٹس, کچھ اسٹرگلز, کچھ تانے پی جانا اور معاف کر جانا, کچھ لوگوں کو آپ کے ظلم کرنے کے باوجود ہی معاف کر جانا آپ کو لائف میں نظر نہیں آتا. بٹ وہ فیوچر میں جیسے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی, وہ کہتے ہیں کہ رب حب لی حکمن والحقنی بالصالحین. ٹھیک ہے یا اللہ مجھے حکم دے, یعنی مجھے اتھارٹی دے, مجھے صالحین میں شامل کر. واجعل لسان صدق فی الآخرین, میرا جو ذکر خیر ہے وہ آنے والوں کی زبان پہ جاری رکھ. ابراہیم علیہ السلام کی لائف پہ تو انہوں نے
بہت زیادہ فیم یا بہت زیادہ پریز نہیں دیکھا, بلکہ ہمیشہ ریٹیلیشن اور ریپلشن ہی دیکھی اور ساری زندگی اکیلے ہی گزاری. بٹ جسٹ امیجن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو آج لے آئیں, یا ایون ٹو دا ایکسٹینڈ, اچھی دعا ہے وَرْزُقْهُم مِنَ الثَّمَرَاتِ, ان کو پھل کھلا. آج سے کوئی 100 سال پہلے بھی تو اب سعودی عرب میں یہ دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی اس طرح سے جس طرح سے آج ہو رہی ہے. تو یعنی 100 سال پہلے تک اس طرح سے قبول نہیں ہوئی جس طرح سے 2025 میں قبول ہو رہی ہے. سو ابراہیم علیہ السلام اگر آج بن داؤد جا کے دیکھیں میری دعا کے نتیجے میں دنیا جہان سے فروٹس یہاں پہ Every آئے single ہوئے fruit of the planet is there, bro. ہیں. حالانکہ وہ جگہ پروڈکشن آف فوڈ کرتی نہیں ہے, پتھر ہیں اور بوادن غیر ذی زرع ہے, سبحان اللہ. تو آئی تھنک جسٹ ٹرسٹ, یعنی اس سارے پوڈ کاسٹ کا جو خلاصہ ہے نا وہ یہ ہے کہ لو اللہ, ٹرسٹ اللہ, آسک اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ میک ہم یور ٹاپ پرائرٹی. اور اگر وہ ٹاپ پہ ہے باقی سب نیچے ہے تو ہر چیز آپ کے لیے ول فال ان پلیس. بٹ اگر کوئی محبت اس کی محبت کے قریب آئی یا اسے اوپر گئی تو صرف نہ ہی وہ محبت ٹوٹ جائے گی اور وہ آپ کو دھوکہ دے گی, بلکہ یور لائف ول فال انٹو پیسز. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس شخص سے بھی آپ دنیا میں محبت کرتے ہیں نا, یو نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ اباؤٹ دیم. آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں نا تو آپ ایون آج کل جو بچے ہیں جو میسی رونالڈو سے بڑی محبت کرتے ہیں, دے نو ایوری تھنگ, ان کا ہیئر اسٹائل سے لے کے ان کی گاڑیاں سے لے کے ان کے گھر کدھر ہیں, ان کی ایک ایک چیز پتہ ہوتی ہے. اف وی سارٹ آف کلیم یا ہم کہنا بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں نا تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا ضروری ہے. وی کانٹ کلیم وی لو اللہ سبحانہ تعالیٰ, لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بس وہی 4 نام پتہ ہیں جو بچپن سے لے کے سنتے آئے. اینڈ اف وی وانٹ ٹو ڈیولپ دا لو آف اللہ تعالیٰ, اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہے then know more about him, Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, or even to the, اچھا if somebody is saying کہ I love Allah subhanahu wa ta'ala, تو جیسے انس بن مالک کہتے ہیں نا کہ ایک قوم نے کہا تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ tested them with this ayah قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. if you claim that you love Allah, ٹھیک ہے آپ کلیم مان لیتے ہیں, now see your life کہ آپ کی لائف اللہ کے نبی کے طریقے پہ گزر رہی ہے نہیں گزر رہی. سمپل litmus test ہے, اگر تو گزر رہی ہے then you love Allah and Allah loves you. بٹ اف یو, یعنی اللہ تعالیٰ, یعنی اس پہ امپلیسٹی پتہ کیا ہے, یو ڈونٹ نیڈ ٹو سے دیٹ یو لو اللہ, یو جسٹ فالو محمد, آئی ول سے آئی لو یو, یحببکم اللہ. یو ڈونٹ نیڈ ٹو کلیم کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آئی ول ان فیکٹ لو یو اف یو فالو مائی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ واقعی میں ہم سب کے دلوں میں اللہ کی محبت کو ڈال دے اور راسخ کر دے, اور اللہ سے اس رمضان میں مزید قریب ہونے کی توفیق دے. بارک اللہ فیکم اخوان, السلام علیکم و برکاتہ.